کہہ رہا ہے تمہارے پاس تم سے پیغمبر آئیں گے، اس میں کیا بات ہے بھائی؟ اچھا پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں بنی آدم کے بعد بہت سارے پیغمبر آئے. بھائی میں نے کبھی انکار کیا کہ وہ حضرت آدم کے بعد بہت سارے پیغمبر نہیں آئے، میں تو مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن آپ نے ثابت یہ کرنا ہے کہ یہ خطاب جو سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ کر رہا ہے یہ ماضی کے بنی آدم سے کیا گیا ہے. ابھی تک آپ نے کوئی ایسی دلیل نہیں پیش کری. دکھائیں مجھے جب اللہ تعالیٰ ماضی کا خطاب کرتا ہے ماضی کی صیغے استعمال کرتا ہے. جاوید صاحب اس آیت میں بتائیے کہاں اللہ تعالیٰ نے ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بات کہی ہے کہ اذ قال اللہ یا بنی آدم، کہا ہو کہ جی ماضی کے صیغے میں ہم اسے تصور کریں کہ ماضی میں یہ بات کہی گئی تھی، پاسٹ میں یہ بات کہی گئی تھی. کوئی ایسا صیغہ نہیں ہے میرے بھائی. زبردستی آپ اس کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ناکام کوشش ہے. یہاں خطاب بنی آدم کو ہے، وہاں خطاب آدم کو ہے. وہاں دو لوگ مراد ہیں، یہاں بنی انسان مراد ہیں. جی جاوید صاحب. جی ہو گیا اچھا جی وقت، 2 چلیں منٹ جی، ہو میں گئے۔ ابھی آپ کو بنی آدم ہی سے کی اولاد ہی ثابت کر دیتا ہوں. آپ بنی آدم کا معنی یہ ہے نا کہ آدم کی اولاد. چلیں ابھی آپ کو میں وضاحت سے سمجھا دیتا ہوں. میں نے 2 آیتیں پیش کی تھی، میرا ٹائم پورا ہو گیا. اسی طرح میں تیسری آیت آپ کو پیش کر رہا ہوں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. آیت پوری ہے. پھر آخر میں ہے ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا. سورہ حدید 26 اور 27 آیت. ہم نے بھیجا نوح ابراہیم کو اور ٹھہرا دی دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب. آخر میں فرمایا پھر بھیجے ان کے قدموں پر اور بہت سارے رسول. یہاں پر بنی آدم کی جو اولاد ہے انہی پیغمبروں کا ذکر ہے. ٹھیک ہے جی، چلیں میں آپ کو بتاتا ہوں. اگلی آیت میں پھر فرمایا، یہاں اللہ فرما رہے ہیں، سیفی صاحب سمجھنے کی کوشش کریں کہ بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، نبوت کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں. رسول کا لفظ لایا ہے، اس کا معنی یہ کہ بہت سارے رسول بھیجوں گا. آگے آیت سورہ حدید میں آیا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، کہ ہم نے بھیجا نوح کو، ابراہیم کو. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ، بہت سارے نبی بھیجے ان کی اولاد میں. آگے آیت سورہ بقرہ کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پہ بھیجے اس کے بعد رسول. یہ جہاں بھی لفظ بھیجنے کا آیا ہے، جہاں بھی لفظ رسول کا آیا ہے، جمع کا صیغہ آیا ہے. اس کا معنی یہ کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے سلسلہ نبوت جب جاری شروع ہوا وہاں پر بہت سارے رسولوں نے آنا تھا، تحدید تعین نہیں تھی، تب جا کے اللہ بالرسل یعنی جمع کا صیغہ لا رہا تھا. اب آخر میں جو آیت بھیجی وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اے بنی اسرائیل، جب کہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. یہاں جو آیت ابھی میں آپ کو نا موضوع پہ لے کر آ رہا ہوں وہ یہ ہے ومبشرا برسول یأتی. چلیں وقت ہو گیا آپ کا، 2 منٹ ہو گئے۔ اچھا جی. اچھا میں نے جاوید صاحب آپ کو یہ بات کہی کہ بھائی یہ دونوں آیتیں جدا گانا ہے. وہاں خطاب بنی آدم کو نہیں ہے سورہ بقرہ میں، وہاں خطاب آدم کو ہے. خود ترجمہ کرتے ہوئے آپ یہ بات کہہ رہے ہیں قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا، دونوں نکل جاؤ اس سے. وہاں بنی آدم مخاطب نہیں ہے، وہاں آدم مخاطب ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں حضرت نوح جو ہے وہ بنی آدم کی طرف آئے، حضرت ابراہیم بنی آدم کی طرف آئے، حضرت ہارون، حضرت موسیٰ یہ بنی آدم کی طرف آئے. یار میں نے کبھی انکار کیا کہ یہ بنی آدم کی طرف نہیں آئے. ہاں یہ بنی آدم کی طرف آئے ہیں، میں مانتا ہوں اس چیز کو. آپ مجھے پہلے یہ ثابت کریں، یہ جو آپ نے اپنے گمان میں سوچا ہوا ہے یہ سارا اڑنگا اڑ ہی اسی وجہ سے رہا ہے جاوید صاحب، کہ آپ یہ سوچ کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ آیت جو ہے نا یہ دراصل میں ماضی کی ہے. اور میں آپ سے شروع سے یہ بات پوچھ رہا ہوں کہ آپ مجھے ثابت کیجئے کہ یہ خطاب ماضی میں کیا گیا تھا. اس آیت کے اندر ذکر ہی نہیں ہے ماضی کا، اس آیت کے اندر ذکر ہی نہیں ہے ماضی کا کہ ہم اسے یہ کہیں کہ یہ خطاب ماضی میں کیا گیا تھا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے جب خطاب ماضی کے لوگوں سے کیا، جیسے حضرت موسیٰ سے کیا، حضرت کیا نام جو ہے نا وہ ادریس سے کیا، اسی طرح سے حضرت عیسیٰ سے کیا، وہاں ماضی کے صیغے استعمال کیے کہ نہیں کیے. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، ٹھیک ہے نا، اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیکا. یہ جب بھی اللہ تعالیٰ نے ماضی کا خطاب کیا ہے ماضی کی صیغے استعمال کیے ہیں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں میرے پیارے جاوید صاحب، اس آیت کو جو آپ ماضی کی طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں اس میں ماضی کا صیغہ نہیں ہے. کس بنیاد پر آپ نے یہ سمجھ لیا ہے، یہ سوچ لیا ہے کہ ماضی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، وہ بات مجھے پیش کیجیے. اگر آپ کی دلیل یہ ہے کہ چونکہ جی ماضی میں بہت سارے رسول آ گئے تو لہٰذا وہ بہت سارے رسولوں پر اس کا اطلاق پہ جائے، یہ دلیل بیکار ہے آپ کی. سمجھ رہے؟
یہ دلیل بیکار ہے آپ کی، چونکہ جی ماضی میں بہت سارے رسول آ گئے اور اس میں بھی جو ہے نا بہت سارے رسولوں کا آنے کا ذکر ہے، تو وہ بہت سارے رسول ہیں، اس میں بھی بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے، تو لے جا کر آپ تعلق قائم کر دیں. ایسے نہیں ہوتا ہے. میں کہہ رہا ہوں یہ جو وقت ہو رسولوں کے گیا. آنے کی بات کی جا رہی یہ مضارع میں ہے. جی اچھا جی وقت ہو گیا. سیفی صاحب ٹھیک ہے، میرا آپ کا معاملہ اس میں نہیں ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مضارع کا صیغہ. میرا آپ کا معاملہ یہاں پر یہی ہے، آپ اس آیت سے اجراء نبوت ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت اجراء نبوت والی نہیں ہے. اب میں نے جو دلیلیں پیش کی اس پہ آ رہا ہوں. میں نے 4-5 آیتیں پیش کی ہے کہ جہاں بھی اللہ رب العزت نے، سمجھیے گا، اما یاتینکم، آپ کہتے ہیں نا کہ جب رسولوں کو بھیجے گا تو اس سے یہ مراد ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو، جہاں بھی اللہ رب العزت نے رسول بھیجنے کی بات کی ہے وہاں رسول جمع کا لفظ لایا ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت میں فرمایا اللہ رب العزت نے کہ اب ایک رسول آئے گا، تو وہاں پر ایک کا لفظ ہے رسول. آپ مجھے بتائیے، آپ مجھے کہتے ہیں کہ جمع اور واحد میں نہ جاؤں، کیوں نہ جاؤں؟ آپ کو میں پھر کیسے سمجھاؤں گا؟ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں یأتی من بعد اسمہ احمد تورات ومبشرا برسول. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میرے بعد اب جو آئے گا نا وہ ایک رسول آئے گا. جس طرح آپ وہاں پر جمع کا صیغے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مضارع ہے اور آگے رسول جمع ہے جیسے میں نے بتایا، اسی طرح جہاں میرے بھائی اللہ رب العزت نے نبیوں کو بھیجنے کا فرمایا ہے نا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے رسول جہاں بھی لفظ بولا جمع کا بولا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ سلسلہ نبوت جاری ہے. لیکن جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے بشارت دی رسول کے آنے کی، تو وہ کیا ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اب میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی. تب اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو آئے گا، جس طرح باقی نبیوں نے خوش بشارتیں دی ہیں، اب رسول ہے اور ایک رسول ہے، اس لیے اس کے بعد کسی رسول نے نہیں آنا. وہ ایک رسول اگر ہوتا تو وہاں بھی جمع کا صیغہ آ جاتا. اس لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بھائی، جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں یہ اجراء نبوت کی نہیں ہے. نہ ہونے کی دلیل یہ آیت ہے، میں اس کے اوپر پیش کر رہا ہوں. سمپل بتا دیا، جہاں نبوت کے جاری ہونے کی بات اللہ فرماتا ہے وہاں جمع کا لفظ لاتا ہے. جب نبی کی بات آئی، رسول اللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو ایک رسول کا ذکر آیا. اس سے یہ آپ سمجھ جائیے گا کہ اب نبوت کا اجراء نہیں ہو سکتا. اگر ہوتا تو یہاں بھی جمع آتا، وہاں بھی وقت ختم. جی. اچھا جی جاوید صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے جو بات کہی ہے کہ جی آپ ناکام کوشش کر رہے ہیں، وہ تو دیکھیں سامعین سن رہے ہیں کہ کون ناکام کوشش کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے. آپ کی تمام تر جو باتیں ہیں نا وہ آپ کے اپنے قیاسات کے اوپر مبنی ہیں. آپ کوئی دلیل نہیں دے رہے ہیں مجھے، آپ یہ اپنے فہم سے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور میں اس کا بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو آپ اپنا فہم لگا کر ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا یہ بھی غلط ہے. اور ایک ایک کر کے الحمدللہ آپ نے اپنی ساری باتوں کو سائیڈ میں کیا ہے. اب آپ کی دلیل یہ ہے کہ جی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت بند تھی، اس وجہ سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے صرف اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہے آپ کی کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی ہے تو اس کے بعد سلسلہ رسالت ختم ہو گیا یا سلسلہ نبوت ختم ہو گیا. اگر یہی دلیل ہے آپ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت مریم تھی، حضرت مریم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو ایک رسول کی پیش گوئی کی تھی اور وہ تھا ان کا اپنا بیٹا. حضرت مریم کو نہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ اس کے بعد بھی ایک رسول آئے گا. یہ تو حضرت عیسیٰ نے آ کر بتایا. حضرت مریم کو تو یہی پتا تھا کہ میرے بعد میرا جو بیٹا ہے نا وہ رسول ہوگا. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رسول کی پیش گوئی کی تھی حضرت مریم کو. تو اگر ایک رسول کی پیش گوئی کرنے سے یہ لازم آتا ہے کہ بس وہی رسول ہوگا، اس کے بعد کوئی رسول نہیں ہوگا، تو پھر تو حضرت مریم کے نزدیک ختم نبوت ان کے بیٹے پر ہی ہو گئی ہوگی، کیونکہ حضرت مریم کو نہیں بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے اور ایک ہی رسول کی پیش گوئی کی تھی. اچھا ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے جیسے حضرت دیجیے گا پلیز ایک منٹ، آیت اس کی سنا دیجیے گا مریم علیہ السلام والی جو بات آپ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کو نیکسٹ ٹرم میں دے دوں گا، اس کے لیے مجھے وقت درکار ہے، میرے وہ ذہن میں نہیں ہے. سورہ مریم میں ہے وہ، ٹھیک ہے نا. حضرت مریم کو بتایا تھا نا کہ ہم جو ہے نا وہ اسے تورات انجیل سکھائیں گے، ٹھیک ہے نا، وغیرہ وغیرہ. وہاں پر ذکر ہے اس کا، میرے ذہن میں نہیں ہے ابھی وہ، مجھے ٹائم لگے گا اس کو نکالنے کے لیے. اگر آپ وقت دیں گے تو میں نکال کر بتا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے بھائی کہ جیسے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بعد رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، اسی طرح سے پھر جو رسول آیا اس نے بھی اپنے بعد رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی.
یہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے، یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، یہ لیجیے، جی سر ابھی وقت ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اگلے ٹرم میں پھر وہ آیت آپ نے پیش کرنی ہے. ٹھیک ہے چلیں جی. ابھی میں آپ کو آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں کہ جو آیت آپ اجرائے نبوت پہ پیش کر رہے ہیں وہ کیوں نہیں بن رہی. چلیں دیکھیں، ناکام کوشش کا لفظ نہیں بولتا میں. دیکھیں آپ نے آیت پیش کی ہے اما یاتینکم رسول منکم یقصون، اے بنی آدم تمہارے پاس اگر آئیں رسول، ٹھیک ہے، تو آپ کے اوپر آیتیں پڑھیں گے، تقوی اصلاح اختیار کریں گے، اس سے آپ اجرائے نبوت ثابت کر رہے ہیں. چلے میں جواب اب دے رہا ہوں کہ یہ اجرائے نبوت والی آیت ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب بھی رسولوں کے بھیجنے کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، اور آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ شروع کیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شروع کیا ہے اس میں فرق ہے، سمجھیے گا. اللہ فرماتے ہیں سورہ حدید میں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور تحقیق ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو، ٹھیک ہے. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَ النُّبُوَّةَ، اور ہم نے بنائے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب، ٹھیک ہے. پھر آگے فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، اور پھر ان کے پیچھے پیچھے رسول بھیجے. یہاں بھی جمع کا لفظ ہے، بہت سارے رسول، کیوں؟ اس کے بعد بھی نبوت جاری تھی، ٹھیک ہے. پھر آتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور پے در پہ بھیجے رسول. یہاں بھی بالرسل جمع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے. یہاں تک تو تھی بات. جہاں جمع کا صیغہ آ رہا ہے میں وہاں جمع کا معنی لوں گا، کیونکہ قرآن مجید معاذ اللہ جب بھی کوئی لفظ بولتا ہے اس کا معنی فٹ ہوتا ہے، اپنی طرف سے آپ اس کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے. اب اگلی بات آتی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 6. اب بھی رسول بھیجنے کی بات آ رہی ہے، بشارت آ رہی ہے. دیکھیں لیکن فرق سمجھے گا، وہاں رسول کا لفظ تھا بہت سارے، کیونکہ نبوت جاری تھی. اب جب نبوت ختم ہو رہی ہے آپ علیہ السلام پر، تو کیا لفظ ہے؟ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ آئیں گے میرے بعد. یہاں پر بے رسول کا لفظ ہے، رسول کا لفظ نہیں ہے، لہٰذا معنی یہ وقت ہوا ہو گیا. آنے والے وقت ہو گیا جاوید صاحب، وقت ہو گیا. جی صافی بھائی چلیں جاوید صاحب جب تک وہ نہیں آتے آپ بات کرتے ہیں. سوری یار، وہ چلے آ گئے. انمیوٹ نہیں کیا تھا میں نے اس کو، جی مائک کو. اچھا جاوید صاحب دیکھیں نا، ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے، جو میں نے آپ سے پوچھا ہے، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ پوچھا ہے آپ سے. آپ مجھے اس کا جواب دیں تاکہ گفتگو آگے چلے. ایسے لوگ بور ہو جاتے ہیں کہ ایک ہی بات کو بار بار ریپیٹ کیا جائے. وہی باتیں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں، وہی جواب میری طرف سے دیا جا رہا ہے، وہی ریپیٹ کیے جائیں گے، وہی جواب دیا جائے گا. اگر گفتگو یہیں تک ہے آپ کے پاس تو پھر تو میں کہتا ہوں کہ گفتگو کو روک دیجیے یہیں پر، کیونکہ ایک بات کو بار بار ریپیٹ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے. اگر مزید کچھ بات اس کے اندر آپ نے کرنی ہے، کوئی اور اشکال ہے آپ کا اس آیت کے اوپر، وہ پیش کیجئے، میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کروں گا آپ کو جواب دینے کی. میرا ایک سیدھا سا سوال تھا، اس آیت کے اندر کہیں بھی ذکر نہیں ہے اس بات کا کہ یہ خطاب ماضی کے بنی آدم کے ساتھ کیا گیا ہے. آپ جتنی دلیلیں دے رہے ہیں اور بار بار ان کو دہرا رہے ہیں اور میں بار بار ان کا جواب دیے جا رہا ہوں، اس سے آپ کو کچھ حاصل نہیں ہو رہا ہے. یہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی باتیں اپنے آپ میں، اور کچھ نہیں ہوگا اس سے. تو میرے بھائی آپ بات کو آگے بڑھائیے اور مجھے بتائیے کہ کس بنا پر آپ نے یہ سمجھا ہے کہ بھائی یہ خطاب جو ہے وہ ماضی کے بنی آدم کو ہے. حالانکہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ماضی میں خطاب کرتا ہے تو ماضی کا صیغہ استعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اس آیت میں اگر اللہ تعالیٰ نے ماضی میں خطاب کیا تھا بنی آدم کو، یہ ثبوت دیجیے مجھے، اس کا دکھائیے مجھے. ماضی کا صیغہ ہے نہیں آپ کے پاس، کہیے کہ ہاں اس میں ماضی کا صیغہ نہیں ہے، پھر لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ بس یہ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ بات کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، آیت سے وہ چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو بات کو جاوید صاحب ذرا تھوڑا سا آگے کو بڑھائیے. جی اچھا جی، میں آپ کا سوال جو آپ نے کہا کہ یہاں پر ماضی کا صیغہ نہیں ہے، اس کا جواب دے. اس کا جواب بھی دیتا ہوں، لیکن جو میں بات شروع کی تھی وہ پوری سمجھیے گا، ٹھیک ہے؟ لوگ بور نہیں ہو رہے، آپ نے لوگوں کو سمجھانا ہے اور میں نے بھی سمجھانا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. میں نے کہا کہ 3 جگہ پر جو آیتیں میں نے آپ کو پیش کی، ایک آپ والی آیت جو آپ نے پیش کی، 2 میں نے پیش کی. یہ اس میں اللہ رب العزت جہاں رسولوں کی بھیجنے کی بات کر رہا ہے وہاں جمع کا صیغہ کیوں لا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی نبوت جاری ہے،
اب جب بات آئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کی، یہاں دیکھیں آپ کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں، آیت نمبر 6 سورہ صف میں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرنے والا ہوں تورات کی، ومبشرا اور خوشخبری دینے والا ہوں برسول، ایک رسول کی۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ نبوت اس سے جاری ہے، اگر اسی طرح نبوت جاری ہوتی تو یہاں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جہاں آپ کہتے ہیں کہ ابھی بھی نبوت جاری ہے، تو آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے، معاذ اللہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے کہ ہاں میرے بعد نبی آئے گا، لیکن ایک نہیں آئیں گے، دو آئیں گے، دو نہیں آئیں گے، تین آئیں گے۔ جب یہاں پر کلام کو ختم کر دیا اللہ رب العزت نے، نبوت کے اجرا کا سلسلہ ختم کر دیا، تب اللہ فرما رہے ہیں کہ مبشرم برسولی، ایک رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں۔ سیفی صاحب، دو رسولوں کی خوشخبری نہیں دے رہا، ایک رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں، اور نام بھی بتا دیا، من بعد اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، جیسے احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ احمد نام کس کا ہے؟ وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے۔ اور پھر اس بات کو اگر مزید آپ نے سمجھنا ہے، لیکن میں اس آیت کے اوپر فی الحال نہیں جاتا، میں آپ سے سمپل سا ایک سوال میں نے کیا ہے کہ یہاں کیوں کیا ہے، اب آپ کے سوال کا جواب دینے لگا ہوں۔ میرے سوال کا بھی آپ نے اسی طرح جواب دینے۔ آپ نے کہا آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ ماضی کا صیغہ ہے، یہ ماضی کی بات ہو رہی ہے؟ مجھے اس لیے لگ رہا ہے اما یأتینکم رسول، وقت ختم ہو کہ گیا، تمہارے وقت ختم صرف ہو جواب گیا۔ دے دینے دے، بس جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک، کوئی دے دے۔ چلیں دیں جی۔ جواب دے دو، صرف جواب لینے بس۔ آپ نے مجھے کہا کہ اس آیت میں نے کہا تھا کہ یہ ماضی کی بات، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت کی بات ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا اس پر مجھے جواب دے دیں کہ یہ کہاں سے آپ ثابت کریں۔ ابھی جواب دیتا ہوں۔ یہاں پر لفظ ہے یا بنی آدم جب اگر آئیں تمہارے پاس رسول منکم، تم ہی میں سے، یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے بھائی یہاں یہ ماضی کی بات اس لیے ہو رہی ہے کہ اس میں بہت سارے رسولوں کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے یہ ماضی کی بات۔ اگر حال کی بات ہوتی، جس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک رسول کی بات کر رہے ہیں، تب پھر مان جاتا۔ یا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے رسول ہیں، تو بہت سارے رسول تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہوئے ہیں، بعد میں نہیں ہوئے ہیں۔ یہ جواب ہے اس کا، اور میرے سوال کا بھی جواب دیجیے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جس رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، اس رسول نے بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی۔ اس میں کیا ہے جی؟ ایک رسول کے آنے کی چونکہ پیش گوئی کی ہے، تو اس سے ثابت ہوا کہ جی نبوت بند ہو گئی۔ واہ بھائی، وہ کون کون سے رسول ہیں جی جنہوں نے اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے؟ یہ جو آپ نے آیتیں پڑھ کر مجھے بتائی ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے کہ ہم نے آپ سے پہلے حضرت نوح کو بھیجا، حضرت ابراہیم کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، حضرت الیاس، حضرت ادریس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، ان کو ہم نے رسول بنا کر بھیجا۔ یہ سارے کے سارے بیک وقت تھوڑے ہی نہ آ گئے تھے، الگ الگ وقتوں میں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ماضی کے رسولوں کا ذکر کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ بھائی ہم نے یہ رسولوں کو بھیجا تھا۔ ان رسولوں نے اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی تھی، ایسا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا۔ حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل نے، یا ہم یہ کہیے حضرت موسیٰ نے، بتائیے مجھے اپنے بعد کون سے بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کر رکھی تھی؟ رسول 3 ہے نا، 3 سے زائد کے اوپر اطلاق پاتا ہے۔ بتائیے مجھے قرآن کریم سے یا حدیث سے، یا حضرت داؤد کا کوئی قول پیش کیجئے، یا حضرت سلیمان کا، کہ انہوں نے اپنے بعد 3 سے زائد رسولوں کے آنے کی کوئی پیش گوئی کی ہو۔ نہیں، کسی نبی نے ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، کسی نے 2 نبیوں کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ یہ تو طریقہ آپ ہی اختیار کر رہے ہیں کہ جی چونکہ اگر نبوت جاری ہے تو وہ رسول اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کا ذکر کرے، یہ کوئی شرط نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات آپ نے کہی ہے کہ جی چونکہ اس آیت میں بہت سارے رسولوں کے آنے کا ذکر ہو رہا ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ ماضی کا خطاب ہے۔ واہ بھائی، کیا دلیل ہے بھائی، گجب دلیل۔ میں کہ چھا گئے بھائی جاوید صاحب آپ تو۔ یہ کیا بات ہے جی؟ چونکہ آیت کے اندر بہت سارے رسولوں کے آنے کا ذکر ہے، لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ یہ پاسٹ کا ٹینس ہے۔ بہت سارے رسولوں کے مطلب، اگر میں یہ کہوں کہ جی میرے گھر میں بہت سارے مہمان آئیں گے، تو چونکہ بہت سارے مہمانوں کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے، تو اس کا مطلب جاوید صاحب یہ لیں گے کہ جی یہ بات ماضی کی ہے، کیونکہ بہت سارے مہمانوں کے آنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے بھائی؟ یہ کون سی گرامر ہے بھائی؟ وقت ہو یہ گیا۔ عربی مجھے ضرور سمجھانا آپ۔ سیفی صاحب آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جان بوجھ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جس نبی نے بھی اپنے بعد بہت سارے رسولوں کا ذکر کیا ہے، وہاں بہت سارے ہی رسول آئے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں۔
حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا اور ان کے بعد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. اب دیکھیں نا یہاں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ذکر آیا کہ رسول ہے، آپ کہتے ہیں کہ ایک سے جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، تو کدھر ہے؟ تو پھر دیکھیے نا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کتنے نبی آئے. سب سے پہلے میں ان کی اولاد آپ کو گنوا دیتا ہوں. حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام. ٹھیک ہے میرے بھائی. جہاں حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کی تو ان کو بیٹا سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام. جہاں جہاں بھی اللہ رب العزت رسول بھیجنے میں بہت سارے رسولوں کا ذکر کرتا ہے، اس کے بعد آپ کتابیں اٹھائیں، اللہ نے بہت سارے رسول بھیجے ہیں، ایک سے بڑھ کر زیادہ بھیجے ہیں. لیکن جب اللہ رب العزت نے کہا کہ اب نبوت کے اجرا کا سلسلہ بند ہو رہا ہے، اب ایک نبی آئے گا، تو واللہ یار کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ وہاں پر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ. اب ایک نبی آئے گا، اب ایک ہی نبی آئے گا، اس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی آیت سے اجرائے نبوت ثابت نہیں ہو رہی. آپ نے کہا کہ واہ واہ آپ کیسی بات ثابت کر رہے ہیں. دیکھیں آیت کے سیاق و سباق کو دیکھیں. آپ نے اجرائے نبوت پر جو دلیل پیش کی ہے اس میں آپ کی آیت مبارکہ کیا تھی؟ اما یأتینکم رسل، کہ اگر آئے تمہارے پاس رسول. یہاں ایک رسول کا ذکر ہے، مجھے بتائیں، یا بہت سارے رسولوں کا ذکر ہے؟ میں بھی یہ کہتا ہوں اور آپ بھی یہ مانتے ہیں، یار آپ بھی یہ مانتے ہیں چلے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اور کوئی نبی نہیں آیا. آپ مان رہے ہیں صرف ایک ہی آیا ہے اور وہ خدمت گزار اطاعت گزار مرزا صاحب ہے. ختم ہو گیا جب وقت ختم ہو گیا. تھوڑی سی اگر بات ہے جاوید صاحب آپ کی تو کمپلیٹ کر لیں تاکہ ساتھوں ساتھ جاؤ. تھوڑی سی ہے، مہربانی آپ کی، جزاک اللہ. زیادہ لمبی آپ نہ بھی ہو. یہ مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبوت جاری ہے، لیکن ابھی تک ایک ہی نبی آیا ہے. لیکن جب مرزا صاحب جس وقت آئے ہیں اس سے پہلے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان کا جو عرصہ ہے نا وہ ڈھیر سارا عرصہ گزرا ہے، اس میں ایک بھی نبی نہیں آیا. اگر کوئی آیا ہے تو یہ آپ بھی مانتے ہیں مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، ان کے سر قلم کر دیے گئے تھے، وہ جھوٹے تھے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اما یاتینکم رسول، چاہے جو بھی ہو، جمع کا صیغہ ہو تو آ جائے گا. یہ 1450 سال میں پھر کیوں نہیں آیا؟ 1450 سال کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے میرے بھائی. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام کے زمانے میں 700 سال تھے تقریباً، کچھ کم 800 سال کر لیں، اس میں دیکھ لیجئے گا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی آ گئے. اب جب آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں، آپ دعوے میں جو آیت لے کر آئے وہ رسول کا لفظ ہے، جس سے مراد یہ کہ بہت سارے رسول آئیں گے، اور آپ بھی یہ مانتے ہیں کہ اب تک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک ہی نبی آیا ہے اطاعت گزار، اور کوئی نہیں آیا. تو یہ دعویٰ آپ کا کیسے ثابت ہو رہا ہے میرے بھائی؟ چلے جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی جاوید صاحب دیکھیں، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ حضرت نوح آئے، پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم آئے. حضرت نوح نے تو نہیں یہ بات کہی تھی نا کہ بھائی میرے بعد بہت سارے نبی آئیں گے. یہ تو شرط نہیں ہے نا کہ جب نبوت جاری ہو تو نبی جو ہے وہ اپنے بعد ایک رسول کی نہیں بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرے. نہیں، یہ کوئی شرط نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان فرمائی کہ آپ سے پہلے نوح بھی آئے، پھر ان کے بعد ابراہیم آئے، پھر موسیٰ آئے، داؤد آئے، سلیمان آئے، زکریا آئے. یا یہ ماضی کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی ہے. ٹھیک ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نا کہ یہ سارے کے سارے بیک وقت ہی آئے ہیں، بلکہ الگ الگ اوقات میں آئے ہیں، ایک ایک کر کے آئے ہیں. آپ جو دلیل پکڑ رہے ہیں وہ یہ پکڑ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی. تو آپ مجھے سابق رسولوں میں یہ دستور دکھائیے کہ وہ اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرتے تھے. کوئی دلیل نہیں ہے آپ کے پاس. ان میں سے ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے بعد 2 رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، اور ایسے بھی ہوئے ہیں جنہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی ہے. تو ایک رسول کے آنے کی چونکہ انہوں نے پیش گوئی کی ہے، اس سے یہ ثابت نہیں ہو رہا ہے کہ بھائی نبوت بند ہے. سمجھ گئے؟ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جتنی بات بتاتا ہے وہ اتنی آگے بتاتا ہے. اچھا، پھر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ جی اب تم ایک نبی مانتے ہو. ارے ہم نے یہ کب کہا ہے کہ بھائی آگے نبی آئیں گے ہی نہیں؟ ابھی ایک آیا ہے، ایک مان لیں. عرصے کی تعین نہیں کری اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات قرآن کریم میں کہی ہے. وہ بہتر جانتا ہے کہ کب نبی بنانا ہے، کس کو نبی بنانا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے. سمجھ رہے آپ؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 3 رسول تھے، ایک ہی 3 تھے نبی، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور خود عیسیٰ علیہ السلام. عیسائی کھڑے ہو کر کہنے لگ جائیں او پہلے تو 3 تھے ایک ہی وقت میں، اب 600 سال کے بعد ایک رسول آیا ہے اور وہ بھی ایک. یہ کیا بات ہے کہ جی 1400 سال کے عرصے میں ایک رسول آیا ہے تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ نبوت بند ہے. یہ پتہ نہیں کیسی دلیلیں بنا رہے ہو یار آپ.
جی جی ٹائم ہو حافظ گیا. صاحب آپ نے اپنی بات میں جی جج صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ جی جی کریں آپ بات. میں نے کہا ان کا اچھا وقت جی ٹھیک ہے، ختم ہو گیا تھا. آپ بات ٹھیک جاری ہے. رکھیں. سیفی صاحب آپ نے اپنی بات میں 3 باتیں کی ہیں. پہلی بات آپ نے یہ کی ہے کہ کس نبی نے بتایا ہے کہ میرے بعد بہت سارے رسول آ رہے ہیں. چلیں نبی نے نہیں کہا، قرآن نے تو کہا ہے. قرآن بتا رہا ہے نا کہ وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب فمنہم مہتد. آگے آیا ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، اور پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے رسول بھیجے. قرآن تو بتا رہا ہے اگر نبی نہیں بتا رہا. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کس نبی نے بتایا؟ ابھی دوسری آیت میں نے بتا دی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ. چلیں میرے بھائی، اللہ تو بتا رہے نا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے کتاب دی اور اس کے بعد بہت سارے رسول بھیجے. قرآن مجید تو بتا رہا ہے، اسی کے تو مان لیں. پھر جو آیت آپ نے پیش کی تھی اپنے دعوے کے مطابق اسی میں سے مان لیں. اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ، بہت سارے رسول آئیں گے آپ کے پاس. دیکھیں نا، وہاں تو قرآن بتا رہے ہیں نا بہت سارے رسول آئیں گے، اور جہاں قرآن مجید کہتا ہے کہ بہت سارے رسول آئیں گے ہم مانتے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں نہ مانیں؟ لیکن جہاں اس وقت مانتے ہیں کہ بہت سارے رسول آئیں گے وہاں بھی ہم مانتے ہیں. اور اسی طرح مانتے ہیں کہ جہاں اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں اب ایک نبی آئے گا، ایک ہی رسول آئے گا، اور وہ آیت موجود ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی کا لفظ ہے، وہ یَأْتِینَکُم جو آپ پیش کرتے ہیں وہاں سے یَأْتِی کا لفظ موجود ہے. تو اگر نبی نے نہیں فرمایا تو قرآن نے تو فرما دیا نا کہ اس نبی کے بعد بہت سارے رسول آئے ہیں. جہاں بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ نبی علیہ السلام کے سے پہلے کا ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سارے رسول آئے، ہزاروں کی تعداد میں رسول آئے. لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی کے آنے کا تذکرہ ہے تو وہاں ایک کا ہو رہا ہے، اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک ہی آیا ہے اور کوئی نہیں آیا. اب جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبوت کا اجرا ثابت ہے تو سیفی صاحب مجھے صرف ایک کا جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آیا ہے، یہ تو آپ مانتے ہیں نا، یہ آپ کا عقیدہ ہے نا کہ ایک نبی آیا ہے. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لیتا، پھر آپ کہتے ہیں آپ نام لیتے ہو. ایک نبی آیا ہے وہ تو مانتے ہیں آپ. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بول رہے تھے کہ ایک رسول آیا، تو پھر مجھے یہ بتائیں جس کو آپ بتا رہے ہیں اس کے لیے کیوں نہیں بولا؟ اس کا ذکر کیوں نہیں کیا کہ نہیں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اطاعت گزار نبی آئے گا، ان کے بعد بھی ایک خادم رسول آئے گا، لہٰذا وہ آپ کبھی بھی نہیں دکھا سکیں گے. ٹھیک ہے، اور صرف جاتے جاتے اپنے ہی بات میں مجھے صرف اپنا عقیدہ بتا دیجئے جی گا وقت کہ ہو کیا گیا آپ کا. مرزا صاحب کے وقت ہو بعد بھی گیا. کسی نبی نے آنا ہے یا آ سکتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ساتھ بتا دیجئے گا. چلیں چلے جی ٹھیک ہو گیا. اچھا جی جاوید صاحب دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ جی چلے عیسیٰ علیہ السلام نے یا کسی نبی نے نہیں بتایا کہ ہمارے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، قرآن نے تو بتا دیا نا. میں بھی یہی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اگر نہیں بتایا کہ میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، قرآن نے تو بتا دیا نا. یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم، قرآن نے تو بتا دیا نا. میں بھی قرآن ہی پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وید اور پرانے کے شلوک نہیں سنا رہا ہوں میرے پیارے جاوید صاحب میں آپ کو کہ میں نے آپ کے سامنے کھول دیا ہے وید یا مہابھارت یا پرانا کھول دیا ہے آپ کے سامنے کہ یہ لیجیے بھوشیہ پرانے میں لکھا ہوا ہے. میں نے بھی قرآن کریم کی آیت ہی پیش کی ہے. جس قرآن کریم سے آپ بہت سارے رسولوں کا ذکر دکھا رہے ہیں جو ماضی میں آئے ہیں، میں اسی قرآن کریم سے ذکر دکھا رہا ہوں کہ مضارع میں بھی یہی طریقہ رہے گا، رسول بہت سارے رسول آئیں گے. آپ ناکام رہے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ یہ آیت ماضی کے سیغے میں ہے، نہیں دکھا سکتے، قیامت تک چیلنج ہے. اچھا دوسری بات آپ نے کہا، دیکھیں قرآن کریم کے ساتھ کس طرح سے آپ جاوید صاحب کھلواڑ کر رہے ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئے گا، من بعد اسمہ احمد، ٹھیک ہے نا، کہ نام اس کا احمد ہوگا. آپ کیا کر رہے ہیں؟ میرے بعد ایک ہی رسول آئے گا. دونوں باتوں میں فرق ہے جاوید صاحب. میرے بعد ایک رسول آئے گا، یہ آیت کے الفاظ ہے، یہ ترجمہ ہے اس کا. میرے بعد ایک ہی رسول آئے گا، یہ آپ اپنی طرف سے ڈال رہے ہیں. ایک ہی آئے گا یہ آپ خود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کا عقیدہ ختم نبوت کا ہے. جہاں تک آپ یہ بات کریں کہ آپ مرزا صاحب کو نبی مانتے ہیں، میں کہتا ہوں مرزا صاحب کی بات نہیں چل رہی ہے. ایک آ گیا ہے اور بھی آئیں گے. قیامت کون سا آج کل میں آ رہی ہے، اللہ کو علم ہے اس بات کا. جب تک قیامت رہے گی اللہ تعالیٰ اپنے اس وعدے کے مطابق رسول بھیجے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. ایک آیا ہے ایک کو مانو، دو آئیں گے دو کو مانیں گے، 5 بھیجے گا 5 کو مان لیں گے. بھیجے تو صحیح، تم تو کہتے ہو بھیجے گا ہی کسی کو نہیں، اور اسی پر ہماری بحث ہے کہ بھیجے گا کہ نہیں بھیجے گا. ہمارا عقیدہ وہی ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا ہے کہ نبوت کا دروازہ قیامت تک کھلا ہوا ہے. اب جو بھی نبی ہوگا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہوگا، کوئی باہر سے براہ راست نبی بن کر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا جی، جی صاحب وقت ہو یہ گیا. ہمارا عقیدہ ہے. اوکے جی. جی جاوید صاحب.
وضاحت نہیں کی نا کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے کہ مرزا صاحب کے بعد بھی نبوت جاری ہے، کوئی آئے گا کہ نہیں؟ جب آئے گا جیسے آپ کہہ رہے ہیں مرزا یہ نہیں صاحب کا بتایا، تو قول پیش کیا ہے آپ کے سامنے. مرزا صاحب نے کہا قیامت تک نبوت جاری ہے. نبوت جاری ہے تو یہ نبی آئے گا، ورنہ جاری یعنی رکھنے کا میرے فائدہ بعد کیا بھی ہے؟ نبی آئے گا یہ بولا ہے؟ بالکل. ٹھیک ہے، بس جب وہ سمجھ خود گیا. کہہ رہے ہیں کہ نبوت جاری ہے تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ اوکے اوکے، چلے اپنی بات پہ آتے اوکے جی، ہیں. اوکے. چلیں، ٹھیک ہو گیا. میں نے تو قرآن میوٹ لگا لے، میں نے تو قرآن مجید کا کوئی نہیں، میرا بہترین میوٹ ہی ہے. اور آسان الفاظ میں ترجمہ کیا ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں رسول ہوں اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا رسول ہوں الیکم تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے آگے تھی تورات بھی، ومبشرا برسول یأتی، میں آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں سے ایک ہی کا معنی لے رہے ہیں، مجھے یہ بتائیں رسول اور رسل اور رسولہ یہ تین لفظ ہیں، رسول ایک کو کہتے ہیں، اچھا اس کے تثنیہ لیں تو رسولہ آ جاتا ہے، جمع لینے تو رسول آتا ہے. میں جب کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بعد اگر خوشخبری دی ہے کسی کی تو وہ ایک رسول کی دی ہے، میں جب کہتا ہوں وہ اس لیے کہتا ہوں کہ یہاں موجود ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ہی رسول نے آنا ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ ایک رسول ہے میرے بعد جس کی میں خوشخبری دے رہا ہوں، اس کا نام احمد ہے. جہاں آپ بات کرتے ہیں وہاں پر بہت سارے رسول ہیں، کیونکہ رسول جمع ہے اور جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں. 3 ہوں گے تو اس کے لیے آپ جمع کا لفظ بولیں گے، 2 کے لیے بولیں گے تو وہ تثنیہ کا لفظ آتا ہے، اور 1 ہوگا تو اس کے لیے واحد کا لفظ آتا ہے. سمپل سی بات ہے، آسان بات ہے، سمجھنے کی کوشش کریں. جہاں میں کہتا ہوں کہ یہ ماضی کس کے بارے میں ہے، وہاں پر رسول بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہے. آپ بھی مانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا سوائے ایک مرزا صاحب کے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ تو وہاں پر تو رسول ہو جمع کا صیغہ ہے، تثنیہ کا تھوڑی ہے کہ جب آپ مرزا صاحب کو بھی اس میں شامل کر رہے ہیں. اور جب میں کہتا ہوں کہ ایک ہی رسول آئے گا جس کی بشارت، جس کی خوشخبری عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے، اس کی وجہ ہے، اور وہ ریزن اور سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ وہ خود وقت ہو فرما رہے گیا ہیں جاوید، مبشرم برسول، ایک وقت رسول ہو آ گیا، رہا ہے بس. وقت ختم ہو گیا جاوید صاحب، وقت ختم ہو گیا. اچھا اچھا بھائی جاوید صاحب، پھر وہی بات ہے، وہ پھر دوبارہ سے ریپیٹ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہی بات آپ دہرا رہے ہیں. بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئے گا. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میرے بعد ایک ہی رسول آئے گا، یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا نا. انہوں نے یہ بات کہی کہ بھائی میرے بعد ایک رسول آئے گا. انہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، ٹھیک ہے نا. یہ نہیں انہوں نے کہا کہ بس میرے بعد ایک ہی آئے گا، اس کے بعد کوئی آئے گا ہی نہیں. اگر اس طرح سے انہوں نے کچھ کہا تھا تو وہ دکھائیے آپ مجھے قرآن کریم سے. یہ خود آپ اپنی طرف سے زبردستی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اسے. اچھا، عیسیٰ علیہ السلام نے جس رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، جب وہ رسول آ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا سورہ راف کی آیت نمبر 35 سے. اس کو کہا کہ آپ بنی آدم کو کہیے کہ جب ان کے پاس انہی میں سے رسول آئے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اس رسول کے ذریعے سے جس کی خوشخبری حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اس رسول کے ذریعے سے آگے مزید رسولوں کے آنے کی پیش گوئی بیان فرما دی کہ آگے بھی رسول آئیں گے. اچھا، اب آپ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک کو ہی مانتے ہیں. بھائی آیا ہی ایک ہے تو ایک کو ہی مانیں گے نا. رسول جمع کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً جب ضرورت محسوس کرے گا اور بھی بھیجے گا، ٹھیک ہے. ہم نے کب منع کیا ہے کہ بھائی اور آگے نہیں آئیں گے رسول؟ یہ اتنی سی بات آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی؟ اچھا، ماضی کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کری. اگر رسولن کے الفاظ استعمال کرنے سے یہ لازم آ رہا تھا کہ بیک وقت ہی سارے کے سارے آ جائے تاکہ رسولن کا جو ہے نا وہ ادراک پورا ہو جائے کہ جی رسولن الفاظ استعمال کیے تھے، تو پھر حضرت ادریس کے زمانے میں بھی بہت سارے ہونے چاہیے تھے. لیکن وہاں تو حضرت ادریس اکیلے ہی تھے اپنی قوم میں، بہت سارے رسول ہونے چاہیے تھے ان کی قوم میں پھر، لیکن بیک وقت میں ایک ہی تھے. لیکن آپ خود مانتے ہیں کہ نہیں، وہ جو بعد میں رسول آئے ہیں ان کے آنے سے یہ مضارع والا معاملہ، یہ جو رسولن جمع کا جو معاملہ ہے یہ پورا ہو گیا. اسی طرح سے میں بھی کہہ رہا ہوں آپ کو کہ ابھی ایک آیا ہے، مزید آئندہ جو آئیں گے وہ اس آیت کو پورا کر جائیں گے، وہ اسی آیت کے مطابق وہ بھی آ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. جی جی وقت ختم ہو گیا. جی جاوید صاحب، جاوید صاحب وقت آپ کا سٹارٹ ہو گیا ہے، بات کریں، مائک کھولیں. جی جاوید صاحب،
مائک کھول کے بھی بات کر سکتے ہیں، ایسی بات اچھا نہیں جی، ہے۔ سوری یار. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہا تھا کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، وہ آیت آپ کے اوپر ادھار ہے، ابھی تک پیش نہیں کی. ایک میں جو کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد ایک ہی رسول کے بارے میں انہوں نے فرمایا ہے، میں تو یہ ترجمہ کرتا ہوں. اب آپ کی باری ہے، مجھے یہ بتائیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی یہ فرمایا کہ ایک ہی آئے گا، اس آیت کا ترجمہ آپ کریں. ایک وہ آیت پیش کریں، ایک اس آیت کا ترجمہ کریں کہ اس آیت میں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں وہ ایک نہیں ہے، ایک سے زیادہ. یہ آپ مجھے اس آیت میں ذرا ثابت کر دیں. چلیں. جی جاوید صاحب دیکھیں، میں نے آپ کے سامنے جو حضرت مریم کے تعلق سے بات کہی تھی وہ ٹھیک ہے نا، وہ بعد کے الفاظ میری زبان سے نکلے تھے، لیکن میں نے اسی وقت تصحیح کر لی تھی کہ حضرت مریم کو بھی رسول کے آنے کی، یعنی ان کے بیٹے کے رسول ہونے کی بات کہی گئی تھی، ٹھیک ہے نا، کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ رسول ہوگا. اور خود نہیں کی تھی، آپ نے کہا تھا کہ میں آیت پیش کروں گا. نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا، نہیں آیت تو پیش کرنے کی بات نہیں. سنیں وہ بعد کے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ حضرت مریم کے بعد بھی رسول کے آنے کی پیش گوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو بتائی تھی، ٹھیک ہے نا. وہ آپ جب سورہ مریم پڑھیں گے اس میں آپ کو مل جائے گا، ٹھیک ہے. چونکہ میں آپ سے یہاں ڈیبیٹ کر رہا ہوں اور 1-2 منٹ ہی مجھے مل رہا ہے تو میں تلاش نہیں کر پا رہا ہوں اس آیت کو، ٹھیک. تو وہاں پر بھی جو ہے وہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وہاں سورہ مریم میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رسول بنانے کی جو ہے وہ بات کی گئی ہے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ من بعد اسمہ احمد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی. یہ بات میں بھی مانتا ہوں، کوئی اختلاف نہیں ہے. آپ کہتے ہیں ایک ہی رسول آنے کی پیش گوئی کی، اس پر میرا اختلاف ہے آپ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہی رسول کہا کہ بھئی میرے بعد ایک ہی رسول آئے گا اور اس سے زیادہ نہیں آئیں گے. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ہے بھائی، یہ میں کہہ رہا ہوں آپ سے. ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی میں مانتا ہوں اس چیز کو کہ ہاں ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، لیکن ایک ہی رسول آنے کی پیش گوئی کی ہے اور اس کے بعد دوسروں کی ممانعت کر دی ہے، ایسا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا ہے. اچھا میں نے کہا جب وہ رسول آیا اس رسول نے یہ بات بیان فرمائی جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 میں ہے، اپنے بعد پھر اس نے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی. ان میں سے ایک آ چکا ہے، ٹھیک ہے، ان میں سے ایک آ چکا ہے. وہ جو بات اللہ تعالیٰ نے اس نبی کے ذریعے سے پہنچائی تھی ان میں سے ایک آ چکا ہے. اب آپ کو چاہیے تقوی اختیار کرو، اصلاح کرو. اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ جمع کے صیغے کے ساتھ ہی آنے چاہیے تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس آیت کے مطابق تو پھر آپ کو حضرت ادریس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ آئے تھے تو جمع نہیں تھے، 4-5 رسولوں کو ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، اکیلے ہی آئے تھے. جب آئے تھے حضرت یونس کو بھی چھوڑ دینا چاہیے، وہ بھی 4-5 رسولوں کو ساتھ نہیں لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے. یہ میں نے کہا تھا آپ کو. جی اب کوئی نئی مزید بات کیجیے، ٹھیک ہے، جس سے اس بات میں اب میری اچھا میرا جو سوال ہے نا اس کا ابھی تک آپ نے جواب نہیں دیا، اسے نوٹ رکھنا. میں نے کہا تھا کہ ثابت کریں کہ ماضی کے صیغے کے ساتھ یہ آیت ہے، وہ ثابت کریں. ٹھیک ہے، وہ بھی ابھی ثابت کر دیتا ہوں. پہلے وہی ثابت کر دیتا ہوں، میرا ٹائم شروع ہو گیا جی. اچھا جی، پہلی بات میں آپ سے کہوں، آپ نے دوران گفتگو تو آپ ایک بات سے پیچھے ہٹ گئے اور آپ مکر گئے. آپ نے مجھے کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا کہ میرے یعنی ایک ہی پیغمبر آئے گا. ابھی آپ اس بات سے پیچھے ہٹ گئے، چلیں وہ اپنی جگہ پر چھوڑ دیں. میں آپ سے یہ سوال کر رہا ہوں، سیفی صاحب سمجھدار آدمی ہیں آپ. میں یہ کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، اور آپ بھی اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ اس آیت میں یہی معنی ہے کہ ایک ہی رسول آئے گا. لیکن آپ اس میں سے اگر کوئی چیز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی آئے گا، میں نے اپنا ٹائم آپ کو دیا تھا، آپ ترجمہ کریں نا. پھر آپ ترجمہ کریں نا اس آیت کے بارے میں، مجھے سمجھائیں نا کہ اس میں یہ لفظ موجود ہے کہ بس ایک ہی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا. آپ خود مانتے ہیں کہ ایک رسول آئے گا، اس میں یہ موجود ہے. تو جب ایک آئے گا تو ایک کا کیا معنی ہے؟ ایک ہوتا ہے کہ دو ہوتے ہیں؟ بتائیں نا. ایک تو پھر ایک ہی ہوتا ہے نا. اس لیے میرے بھائی اب یہ آیت آپ کو سمجھ میں آ چکی ہے، اب اس کو سمجھ لیجئے گا. یہ اس کا ترجمہ پھر بھی آپ کے میں دعوت دوں گا، پھر آپ نے کرنا ہے اور اپنی بات اس آیت سے ثابت کرنی ہے، پھر میں آگے جاؤں گا. آپ کہتے ہیں میرے سوال کا جواب آپ نہیں دیتے ہیں کہ یہ آیت آپ ماضی کے بارے میں کیوں استعمال کر رہے ہیں. چلیں میں بتاتا ہوں، جواب سن لیجئے گا. ماننا نہ ماننا آپ کا کام ہے. یا بنی آدم اما یأتینکم رسول منکم، یہ اس لیے ماضی کے بارے میں ہے، یہ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قبل انبیاء کے بارے میں ہے، یہ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہے، کیونکہ اما یأتینکم رسول منکم، اے بنی آدم جب آئیں تمہارے پاس، اگر آئیں تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول نہیں بولا، رسول بولا. یار میرے بھائی کتنی بار سمجھاؤں گا
کہ رسول جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے، ویسے تو 10 تک چلا جاتا ہے، اس سے زیادہ چلا جاتا ہے، لیکن کم سے کم 3 پر لازمی ہوتا ہے، اور ابھی تک بھی آپ نے اس کو ثابت نہیں کیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اس سے مراد آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک بات اس لیے ہو رہی ہے کہ یہاں رسول، بہت سارے رسولوں کا تذکرہ ہے۔ اب جب نبی علیہ السلام کے بعد کا تذکرہ ہے، وہ آیت موجود ہے، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک رسول آئے گا میرے بعد، اور آپ بھی مان رہے ہیں کہ ہاں ایک ہی رسول کی بات ہو رہی ہے۔ جب ایک رسول کی بات ہو رہی ہے تو ایک ہی والا ترجمہ آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ میرا برائے مہربانی میرا سوال ہے، اس آیت کا سورہ صف آیت نمبر 6 اس کا ترجمہ خود کریں، یہاں سے مجھے بتائیں کہ ایک ہی رسول، اس کے بعد کوئی رسول، یعنی اس کے بعد بھی ایک رسول نہیں آنا ہے، وہ ثابت کر دیں بس۔ وقت ہو گیا۔ جی جاوید صاحب، اچھا دیکھیں، آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی۔ میں نے کہا بھئی میں مان رہا ہوں اس چیز کو کہ انہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، لیکن اس سے آپ یہ نتیجہ نہ نکالیں کہ ایک ہی آئے گا اور اس کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، یہ نہ نتیجہ نکالیں آپ۔ رسول تو ایک آئے گا آپ کے بعد، لیکن اسی پر ہی ختم ہو جائے گا معاملہ، ایسا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہی ہے کہ دیکھیں، یہ جو اصول آپ بنا رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ جی ہر نبی جو ہے وہ اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کا ذکر کیا کرتا تھا، یہ اصول بنایا نا آپ نے کہ جی پہلے جو نبی آتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو نبی گزرے ہیں، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت جو ہے نا وہ کیا نام نوح، حضرت ابراہیم، انہوں نے اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئیاں کی ہیں چونکہ نبوت جاری تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو انہوں نے اپنے بعد ایک رسول آنے کی پیش گوئی کی، تو لہٰذا اس سے ثابت آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نبوت ختم ہو گئی۔ میں نے کہا ایسا ذکر نہیں ہے، دکھائیے مجھے پچھلے نبیوں نے کہاں اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی ہے۔ کسی نے ایک کی پیش گوئی کی ہے، کسی نے 2 کی پیش گوئی کر دی ہے، تورات اور انجیل کو بھی اگر ہم لے کر چلے ساتھ میں تو ایسے ہوا ہے معاملہ۔ تو آپ یہ جو دلیل بنا رہے ہیں یہ دلیل نہیں بنتی ہے آپ کی۔ دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ جب وہ رسول آ گیا جس کی خبر عیسیٰ علیہ السلام نے دی، پھر اس رسول نے اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی۔ اچھا، اب آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اما یاتینکم رسل کے اندر رسل جو ہے وہ جمع ہے، میں مانتا ہوں رسول جمع ہے، 3 اور 3 سے زائد کے اوپر اطلاق پاتا ہے، لیکن کیا اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ سارے کے سارے بیک وقت ہی بھیج دوں گا؟ اگر اس آیت کے لفظ رسول سے آپ یہ مراد لے رہے کہ 3 یا 3 سے زائد ہی رسول بیک وقت ہونے چاہیے، تو میرا سوال ہے آپ سے، حضرت ادریس کے زمانے میں دکھائیے 3 اور 3 سے زائد رسول، کیونکہ ان کے زمانے میں تو آپ اس آیت کے مطابق رسول کے آنے کو مانتے ہیں نا۔ حضرت یونس کے زمانے میں دکھائیے 3 اور 3 سے زائد رسول، کہاں ہے وہاں؟ حضرت یوسف کے زمانے میں دکھائیے 3 اور 3 سے زائد رسول، کہاں ہے وہاں؟ وہاں آپ خود مانتے ہیں کہ نہیں ہیں ان زمانوں میں 3 اور 3 سے زائد رسول، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ اسی آیت کے مطابق آئے۔ جی اچھا، ایک بات میں شاید آپ اچھا کر لیں، اگر کرنی ہے بات کر لیں۔ نہیں، وہ میرے ذہن سے ہی نکل گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چلے وہ آپ نے شاید کچھ پوچھا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گیا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ سیفی صاحب، آپ اس آیت کے زمرے میں مانتے بھی ہیں کہ اس سے مراد ایک ہے، ایک ہی رسول کے آنے کو تسلیم کرتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ایک اور کے آنے کا عقیدہ بھی آپ لے لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک رسول کے آنے کا عقیدہ یا قرآن مجید سے جہاں ثابت ہو رہا ہے اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں نہیں اس کے بعد ایک اور بھی آئے گا، وہ کہاں سے آپ اس آیت سے عقیدہ نکال رہے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں۔ پھر آپ نے دوسری بات مجھے بتائی کہ ایک رسول کے جو عیسیٰ علیہ السلام نے پیشن گوئی کی ہے، جو خوشخبری دی ہے کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، آپ نے تسلیم کر لیا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، کہ ایک رسول آئے گا، اس آیت کو یہ آپ کہہ رہے تھے۔ اب جب وہ ایک آ چکا ہے تو اس نے بتا دیا ہے کہ اب ایک اور آئے گا، یعنی قرآن مجید آپ کے بقول قرآن مجید کی آیت میں ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے، 2 کا ذکر نہیں ہے، لیکن جس ایک نبی کے آنے کا ذکر ہے اسی نبی نے پھر بعد میں بتا دیا کہ ایک اور نے بھی آنا ہے۔ اس پر دلیل جو ہے آپ کی بنتی ہے، وہ بھی آپ کے ذمے ہے، وہ بھی آپ نے پیش کرنی ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی۔ لہٰذا سیفی بھائی یاد رکھیے گا، جہاں آیت میں آپ تسلیم کر چکے ہیں اس کو مان لیجئے گا۔ دوسری بات آپ کہتے ہیں نا کہ کہاں پر لکھا ہوا ہے، یار میں کتنی بار آپ کو سمجھاؤں، پھر لوگ کہتے ہیں آپ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ ریپیٹ نہ کروں، میں بتا رہا ہوں نا، ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور پیچھے پیچھے ان کے قدموں پر ہم نے بہت سارے رسول بھیج دیے۔ یہ سورہ حدید نہیں بتا رہا کہ بہت سارے رسول بھیجیں، یہ سورہ بقرہ 87 نمبر آیت نہیں بتا رہی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پیدر پہ بھیجے اس کے پیچھے رسول۔ وہ تو بتا رہے ہیں، قرآن مجید آیت بتا رہی ہے کہ بہت سارے رسول بھیجیں۔
لیکن جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، وہاں ایک رسول ہے اور آپ مانتے بھی ہیں کہ ایک ہے، لیکن ایک کے آنے کے بعد چلو یہ تو تسلیم کر لیا نا کہ قرآن مجید کی آیت میں نہیں ہے، ہاں جو نبی آ رہا ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بتا دیا کہ اس کے بعد بھی ایک نے آنا ہے، کہ اس کی دلیل آپ کے ذمے ہے۔ جی وقت ہو گیا۔ جی جاوید صاحب، بھائی جاوید صاحب، میں نے کب آپ کو یہ بات کہی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے فقط؟ میں نے تو آپ کو یہ کہا ہے کہ قرآن کریم کی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے، آیت کے اندر رسول جمع ہے۔ میں پھر کیوں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نبوت کا اختتام ہو گیا؟ کمال کی آپ باتیں کر رہے ہو بھائی، آپ جو بات میں کہہ ہی نہیں رہا ہوں اسے زبردستی میری طرف منسوب کر رہے ہو۔ اچھا، جہاں تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں، میں نے آپ کو یہ بات کہی ہے بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، میں مانتا ہوں اس چیز کو بھائی، کوئی اختلاف نہیں ہے یہاں تک، لیکن اس سے جو آپ یہ استدلال کر رہے ہیں نا کہ بس اس رسول کے بعد اختتام ہو گیا، وہی آخری تھا، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے آپ کا استدلال کہ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کر دی تو اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ جی بس نبوت کا خاتمہ ہو گیا۔ کیا پہلے رسولوں میں سارے جو حضرت موسیٰ تھے، حضرت ہارون تھے، حضرت نوح تھے، انہوں نے بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کر رکھی تھی؟ نہیں، ان میں سے کسی نے ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، کسی نے دو نبی کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، تو یہ تو سلسلہ شروع سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ کیا سارے نبی یہ کرتے تھے بھائی ہمارے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، ایسے کرتے تھے پیش گوئی؟ نہیں، اپنے بعد ایک نبی کے آنے کی پیش گوئی کر دیتے تھے، بعض تھے دو کی کر دیا کرتے تھے، یہ چلتا تھا سلسلہ۔ اچھا جی، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی رسول کہ وہ قرآن کریم کہتا ہے، میں نے کہا بھائی میں بھی قرآن کریم ہی پیش کر رہا ہوں آپ کو، جیسے قرآن کریم نے ماضی کے رسولوں کے ذکر کیا نا کہ بھائی ماضی میں ہم نے پے در پے رسول بھیجے، ایک کے بعد ایک رسول بھیجے، حضرت موسیٰ کے بعد، ایسے ہی وہی قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی رسولوں کے بھیجنے کا ذکر کر رہا ہے۔ وہ آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کری ہے، آپ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اسے ماضی کے اندر اتار دیں، لیکن سیغہ نہیں نظر آ رہا آپ کو وہاں ماضی کا، یہ ہے اصل مسئلہ۔ جی ٹائم ہو گیا سر، ٹائم ہو جی گیا۔ جی جاوید صاحب مائک کھول لیں، آپ بات کر رہے ہیں میرے خیال میں بند ہے۔ جی سیفی صاحب میری بات سنیے گا، چلے میں آپ ہی کی زبانی آپ کو ایک اور دلیل دے دیتا ہوں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ آپ نے مجھے یہ کہا کہ آپ یہ فرما رہے ہیں نا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی اور نبی، ایک نبی نے آنا ہے اور اس کے بعد کسی نے نہیں آنا، یہ بات آپ کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ ہم آپ کے دعوے کی جو دلیل ہے اس پہ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ یہ کہتے ہیں کہ اما یاتینکم رسول منکم یقصون، یہ آیت ماضی کی نہیں ہے، یہ مستقبل کی ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، وہ استمرار چاہتا ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی؟ اس پر آ جاتے ہیں، شاید آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ بہت یعنی آئیں گے، اگر آئیں تمہارے پاس رسول، آیت عیسیٰ علیہ السلام والی بھی ذہن میں رکھنا اور یہ بھی رکھنا۔ میں پھر آپ کو کہوں گا یہاں پر لفظ رسول کا ہے، چلیں اس سے مراد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیتے ہیں، اور آپ جو بات کر رہے ہیں مرزا صاحب کو لے لیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں پھر رسول کا لفظ کیوں ہے، رسولہ کا لفظ کیوں نہیں آیا قرآن مجید میں؟ دو ابھی تک آئے ہیں نا، دو اور نہیں آئے، چلے جمع کا صیغہ تو آپ مان ہی نہیں رہے ہیں، میں تو گھنٹے سے تھک گیا ہوں۔ آپ رسولہ کا لفظ لے آئے نا، پھر میں مان جاؤں گا نا کہ یہاں سے نبی علیہ السلام بھی مراد ہے اور مرزا صاحب بھی مراد ہے، لیکن آپ وہ ثابت نہیں کر سکے اور کر بھی نہیں سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائی سمجھنے کی کوشش کریں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، خدا را دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ رب العزت نے احسان کر دیا ہے، اور ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے فرمایا تمہارے لیے پسند کر دیا گیا دین اسلام۔ اب جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اب کس رسول نے کیسے آنا ہے؟ اور جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں وہ تو آپ کی بنتی ہی نہیں ہے۔ 1.5 گھنٹے سے آپ نے مجھے یہ ثابت ہی نہیں کر سکے کہ جہاں پر اللہ رب العزت رسول کا لفظ بول رہا ہے، یار قرآن مجید ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے، اللہ جو لفظ بیان کرتا ہے نا وہ بامانی لفظ بیان کرتا ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی لا یعنی بات نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کسی کو سمجھ نہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ جہاں جمع اور وہاں پر واحد مراد لے لیں۔
वक़्त हो गया जी। ओके सर, मेहरबानी। अच्छा जी जावेद साहब, सबसे पहले तो आपने ये बात कही है कि जी देखें माजी के रसूलों का जिक्र है। मैंने आपको कहा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने माजी के रसूलों का बताया कि माजी में हमने नूह को भी भेजा, इब्राहिम को भी भेजा, मूसा को भी भेजा, फिर उनके बाद पे दर पे नबी भेजे, एक एक करके आए हैं, ठीक है ना। हज़रत इब्राहिम आए, इस्माइल आए, इसहाक आए, ठीक है ना। उनके बाद फिर क्या नाम जो मूसा आए, फिर साथ हारून को भी नबी बनाया, फिर हज़रत दाऊद नबी बने, फिर उनके बाद हज़रत सुलेमान बने, वगैरह वगैरह। इस तरह से सिलसिला चलता रहा। ये बात अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी। अब ईसा अलैहिस्सलाम आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद एक रसूल के आने की पेशगोई की, वो थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो आपके ज़रिए से अल्लाह ताला ने बहुत से रसूलों के आने की पेशगोई की। वो आयत मैंने आपके सामने पेश कर दी, ठीक है। अब आप कहते हैं कि जी रसूला के अल्फाज क्यों नहीं आए? भाई अल्लाह ताला ने जमा के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, दो आने नहीं थे ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। अगर दो रसूल आने होते तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह ताला फ़कत इतनी ही बात कहता कि ए बनी आदम, तुम्हारे पास सिर्फ दो रसूल आएंगे। फिर अल्लाह ताला इस तरह से अपनी बात जो है ना वो अदा करता। लेकिन बहुत सारे रसूल आने थे, इसलिए अल्लाह ताला ने जमा का सीगा इस्तेमाल किया। फिर आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम भी लगा रहे हैं कि तुम जमा तो मान ही नहीं रहे हो ना रसूल उनको। पता नहीं भाई मैंने कब कौन सी टर्म में ये बात कही है कि भाई ये जमा का सीगा नहीं है रसूल। दिखा सकते हैं मेरी वो बात? आप कहेंगे तो आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, हम निकाल कर दिखानी है। लेकिन फिर आपने वो बात, यार मैं तो शुरू से ये बात कह रहा हूँ आपको, रसूलुन जमा का सीगा है, रसूलुन जमा का सीगा है, जमा का सीगा है। इतना तो मुझे भी पता है भाई, रसूल एक रसूल होता है, रसूला दो रसूल होते हैं, रसूलुन जमा होता है, वो जमा का सीगा है, तीन और तीन से जायद के ऊपर इतलाक पड़ता है करता है वो। कितनी दफ़ा आपको भाई मैं ये बात कहूँ, लेकिन आप नहीं ये साबित कर पा रहे हैं जावेद साहब कि ये माजी का सीगा है। दलीलें आपकी सारी ऐसी हैं कि नीचे जो लोग बैठे होंगे ना कम फहम, वो भी ताज्जुब में होंगे कि चूँकि ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने बाद एक रसूल के आने की पेशगोई की तो आपने ये नतीजा निकाला उससे कि जी बस रिसालत उसी पर ही ख़त्म थी, नबूवत उसी पर ख़त्म थी, क्योंकि एक रसूल के आने की पेशगोई की। आप मुझे माजी में से रसूलों का दिखाइए ना कि देखो जब माजी में रसूल पेशगोई करते थे तो बहुत सारे रसूलों के आने की पेशगोई करते थे, और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई की गई तो ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर बहुत सारे रसूलों की पेशगोई नहीं की। हालांकि हस्बे तरीक ईसा अलैहिस्सलाम को फिर बहुत सारे रसूलों की पेशगोई करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक रसूल की पेशगोई की, तब तो आपकी दलील बने भी। वक़्त ख़त्म हो गया। अच्छा जड़ साहब, मजीद कितना हम चलेंगे आगे, थोड़ा सा बता दें। जब तक आपका दिल करता है चलें आप, जब तक आप हमारे थक नहीं जाते। नहीं थके तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है, और ये बात इंशाल्लाह कल भी दोबारा शुरू हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। हम आपके साथ हैं। यहाँ हमारे यहाँ बस 2 बजे होने वाले हैं, फिर 2 बजे मेरी क्लास होती है, ठीक है, 1:30 हो गया है। ऐसा कर लेते हैं क्योंकि सैफी साहब ने समझना तो है नहीं, 2-2 टर्म रख लें बस मजीद, ठीक है। जावेद साहब आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरी हर एक बात पर आप आमन्ना व सद्दकना कह रहे हो कि जी ताबेदार ऐसी तो अड्डे किधर मानते हैं आप अगर मानते हैं तो 1.5 घंटे से मेरा तो कह रहा हूँ कि आप रसूल को क्या मेरी हर एक, मैं तो कह रहा हूँ मेरी हर एक बात पर आपने फौरन सिर झुकाया है अपना। और जी मान ली सैफी साहब आपकी बात बिल्कुल सही कह रहे हो सैफी साहब। ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि आपने जो बातें की हैं वो आपने जो बातें की, मैं पहले आपको जवाब दे दूं फिर आपको खुद पता चल जाएगा। चलें ठीक है, अभी 2 टर्म बाकी, एक मैं इनका जवाब दूंगा, उसके बाद 2 टर्म होंगे, ठीक है, उसके बाद फिर फिनिश कर देंगे। चलें, आपने बात की है, देखें मैं फिर वो बात आपसे करता हूँ, आप मेरे मसले को, मेरे बात को हल नहीं कर पा रहे, इसलिए मैं वो बात बार बार करता हूँ। देखें आपने मुझे ये कहा कि इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम यक़ुस्सूना अलैकुम, मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ। देखें इस आयत से इजराए नबूवत क्यों साबित नहीं हो रहा, उसका जवाब सुन लीजिएगा, फिर ना कहना कि आपने मुझे जवाब नहीं दिया। जो दावा था, दावे पर जो दलील आपने पेश की है वो आपकी दावे के मुताबिक नहीं बन रही, वो समझ लीजिएगा। चलें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ रसूलों के भेजने का हुक्म दिया है, भेजने की हिकायत बयान की है, जैसे पहले नंबर पर वो आयत जो आपने पेश की, या बनी आदम इम्मा यअतियन्नकुम रुसुलुम मिनकुम, ए बनी आदम अगर आए तुम्हारे पास रसूल, तो जाहिर है रसूल जमा का सीगा है, तो ये फिर आप कहते हैं ना कहाँ लिखा हुआ बहुत सारे रसूल, यार जमा का सीगा है तो जमा का इतलाक कम अज़ कम 3 पर होते हो, ज़्यादा की हद नहीं है, तो ज़्यादा ही रसूल है ना। एक दूसरी आयत मैंने पेश की, ये नबूवत जारी है, ठीक है, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बस से सिलसिला शुरू हो गया।
اب جب سلسلہ پہنچا نوح علیہ السلام تک، اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، ہم نے نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، اور بنایا ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب۔ پھر اللہ نے فرمایا ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد بہت رسول۔ یہاں رسول کا لفظ ہے، جمع کا صیغہ، اس لیے میں کہتا ہوں بہت سارے رسول بھیجے۔ دعوے پر دلیل اس کو کہتے ہیں، جیسے میں دے رہا ہوں۔ پھر سورہ بقرہ میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور پے در پہ بھیجے رسول۔ یہاں پھر رسول کا لفظ ہے جو جمع کا صیغہ ہے۔ اب جب میں کہتا ہوں کہ یہ آیت آپ کی اجراء نبوت کی نہیں ہے، اب آگئی بات یہاں پر۔ اب جب اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے رسول بھیجنے، اب یہاں پر جمع کے صیغے پہ اس لیے اڑا ہوں کہ جو دلیل آپ دے رہے ہیں وہ بن نہیں رہی ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، ایک رسول نے آنا ہے، بس جمع ختم۔ اچھا، میں نے آپ سے بار بار یہ بات کہی ہے جاوید صاحب، یہ بات کہتے ہوئے آپ تب اچھے لگیں جب ماضی میں کسی رسول کی پیش گوئیوں کو آپ اس طرح سے ثابت کریں کہ دیکھو جب حضرت نوح نے پیش گوئی کی تھی اپنے بعد رسولوں کے آنے کی، تو کہا تھا میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ جب حضرت ابراہیم نے پیش گوئی کی انہوں نے بھی کہا بہت سارے رسول آئیں گے۔ جب اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام نے پیش گوئی تب انہوں نے بھی کہا بہت سارے رسول آئیں گے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تب انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بہت سارے رسول آئیں گے، بلکہ کہا ایک رسول آئے گا۔ تب تو آپ کی دلیل کچھ بنے بھی ہے، سوچے بھی اس پہ کہ ہاں بھائی بات ہے سوچنے لائق۔ لیکن جب آپ خود اس چیز کو مانتے ہیں کہ پچھلے نبیوں میں یہ دستور رہا ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جب بھی پیش گوئی کی تو بہت سارے رسولوں کے آنے کی، آپ کیا پیش کر رہے ہیں میرے سامنے؟ آپ قرآن کریم کی آیت پیش کر کے کہہ رہے ہیں دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ رسولوں کے آنے کا ذکر کر رہا ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول آئے ہیں۔ بھائی میں نے کب انکار کیا؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، کسی نبی کے ذریعے سے وہ پیش گوئی کرائی گئی تھی کہ بہت سارے رسول آئیں گے، ایسا آپ مجھے دکھائیے۔ کہاں عیسیٰ علیہ السلام کا قول، یا کہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک بات بیان فرما رہا ہے، اور کہاں خود بتا رہا ہے اپنے رسول کو کہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ حضرت نوح کو بھیجا، ابراہیم کو بھیجا، موسیٰ کو بھیجا، ہارون کو بھیجا، اسی طرح سے ان کے بعد پے در پے رسول ہم نے بھیجے۔ یہ اللہ تعالیٰ ماضی کی حقائق بیان فرما رہا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نا اور دیکھو یاد کرو جب نوح نے اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی تھی، ایسا تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا نا۔ تو کیوں دلیل بنا رہے ہو بھائی آپ اس بات کو؟ اچھا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ رسول آ گیا جس کی پیش گوئی عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اس نے اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی، آپ ثابت کریں کہ یہ خطاب ماضی میں تھا۔ میرا شروع سے یہ سوال ہے، کوئی دلیل نہیں دے پا رہے ہو آپ اس بات کے اوپر کہ جس سے یہ سمجھے انسان کہ یہ خطاب ماضی میں کیا جا رہا ہے۔ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کوئی بھی دلیل نہیں ہے۔ بہت سارے رسول بھیجے، بہت سارے رسول بھیجے۔ بھائی میں نے کبھی انکار کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے رسول نہیں آئے؟ میں تو بات کر رہا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی، کہ یہ آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ پیغام پہنچائیے بنی انسان کو، کیا کہ اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئے۔ یہ ہے میری دلیل جی۔ وقت ختم ہو گیا۔ اچھا جی، پتہ نہیں کیسے سمجھائیں آپ کو۔ آپ جو سوال مانگ رہے ہیں اس کا جواب تو میں 10 دفعہ دے چکا ہوں آپ کو۔ چلیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں سے ثابت کر دے جنہوں نے کہا ہو، تو اللہ کے بندے میں نبیوں کی بات تو بعد میں ہے، میں تو قرآن سے ثابت کر رہا ہوں نا، سورہ حدید سے ثابت کر رہا ہوں، سورہ بقرہ سے ثابت کر رہا ہوں، سورہ صف سے ثابت کر رہا ہوں کہ جو آیت آپ اپنے دعوے کے طور پر دعوے میں کے لیے دلیل پیش کر رہے ہیں وہ بن ہی نہیں رہی ہے۔ آپ نے مجھے بتایا کہ یہ میرا سوال آپ سے بار بار ہے کہ مجھے ثابت کر دے کہ یہ آیت جو ہے ماضی کے بارے میں ہے، تو میں نے تو 10 دفعہ آپ کو بتا دیا، پھر بتا دیتا ہوں۔ اما یاتینکم رسل جمع کا صیغہ ہے، وہاں حدید میں بھی رسل جمع کا صیغہ، بقرہ میں بھی صیغہ جمع کا۔ اب جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کہاں کہا ہو کہ یاد کرو، میں بتا رہا ہوں نا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، یہ کیا لفظ ہے؟ یاد کریں۔ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، میں بتا رہا ہوں نا آپ کو، انی رسول اللہ علیکم، رسول بتا رہا ہے۔ اب یہ نہ کہنا کہ ترجمہ جوید صاحب اپنے طرف سے کر رہا ہے یا تفسیروں کے پاس جا رہا ہے، سمجھیے گا، رسول بتا رہا ہے، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، علیکم تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التورات ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ محمد۔ اب جب رسول بھیجنے کی بات آ رہی ہے تو ایک رسول کے بارے میں بتا دیا۔ لہٰذا جو آیت آپ پیش کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ آپ کے پاس جب ہم بھیجیں گے رسول، یہ نہیں بن رہی،
اس کی وجہ یہی ہے، رسول بھیجنے کا طریقہ کار قرآن مجید میں جس اسلوب سے بیان ہوا ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے جو میں نے بتایا سورہ حدید میں، سورہ بقرہ میں، سورہ صف میں۔ اب جب ایک کی بات آتی ہے تو ایک کے بارے میں نے بتا دیا، یار قرآن مجید ہے، میری آپ کی بات نہیں ہے کہ لفظ ایک کی بات کریں تو اس کے لیے لفظ جمع کا لے آئیں، اور بہت ساروں کی بات کریں تو اس کے لیے لفظ واحد اور تثنیہ کا لے آئیں۔ تو کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ بتا دیا بس، میرے بعد ایک ہی رسول آ رہا ہے، اس کے بعد وقت ہو گیا جی صاحب بھائی۔ اچھا جاوید صاحب، چونکہ آخری ٹرم ہے، اس کو نا ذرا تھوڑا سا نا سوال و جواب کی نشست پہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ جو نیچے عوام بیٹھی ہے ان کو سمجھ میں آئے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک مجھے ہے۔ ایک بات بتائیے، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو رسول ہوئے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یعنی حضرت یحییٰ تک لگا لیجیے آپ، وہ رسول جو تھے اپنے بعد نبی کے آنے کی پیش گوئی کرتے تھے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت آدم کے بعد حضرت یحییٰ تک جی جو جی، رسول گزرے ہیں درمیان میں، وہ اپنے بعد نبی رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرتے تھے؟ ہاں، وہ اپنے بعد نبیوں کے اور رسول کے آنے کی پیشن گوئی کرتے تھے۔ ہاں کرتے تھے۔ جی، بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرتے تھے کہ ایک ایک کی یا دو کی بھی کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے عیسیٰ جتنے علیہ بھی السلام کی بات نہیں میں کر رہا ہوں، عیسیٰ اس سے علیہ السلام پہلے؟ کی بات کر رہا ہوں، ہاں ان سے پہلے کی۔ ہاں، اس سے پہلے، ہاں جو بالکل بہت سارے رسولوں کی پیشن گوئی کرتے تھے، جمع کے الفاظ آتے تھے۔ اچھا، وہ ذرا دلیل دے دیجئے مجھے۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن مجید سے دلیل لے لیں تو زیادہ بہتر رہے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ ثم قفینا علی آثارہم برسولنا، اللہ فرما رہے ہیں، ایک کافی ہے بس، ٹھیک۔ نہیں سمجھ تو لینا، جو جواب ہے اس نہیں کو میں سمجھ تو لیا، لیجیے، ٹھیک ہے، وہ عوام نے بھی سمجھ لینا، پوری بات تو سن لینا۔ پھر وقت ہو جائے گا آپ کا، میں تو اس لیے کہہ رہا تھا، میرا تو کوئی وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، صحیح تک بھی بٹھا کر رکھو۔ وقت نہیں لے رہا ہوں۔ نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بعد جہاں رسولوں کی پیشن گوئی کی، اور میں نے کہا تھا کہ زیادہ رسولوں کی، وہ میں نے بتا دیا، آثارم برسولنا جو جمع کا صیغہ ہے۔ جی اچھا، یہ جو کہا ہے کہ بھئی ہم نے اس کے بعد میرے سوال کی باری ہے۔ ایک ہاں سن، وہ آپ بھی کر لینا اپنے سوال، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ جو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے پے در پے رسول بھیجے، یہ حضرت موسیٰ کے بعد کا ذکر ہے کیا؟ نہیں، اللہ نوح تعالیٰ اور نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا ذکر ہے۔ ہاں، مطلب نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے بعد تو موسیٰ ہی آئے ہیں نا۔ یار موسیٰ کہاں آئے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِ، یہ حضرت موسیٰ کا ہی ذکر چل رہا ہے نا یہاں کے، اور ہم نے موسیٰ کے بعد جو ہے وہ پے در پے رسول بھیجے۔ چلے کوئی مسئلہ نہیں ہے، حضرت نوح کے بعد سن تو لینا، حضرت نوح کے بعد آئے پے در پے، وہ حضرت نوح کے بعد آئے پے در پے رسول۔ حضرت نوح نے کہیں جس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی پیش گوئی بیان کی گئی ہے ایک رسول کے آنے کی، آپ قرآن کریم سے مجھے دکھا سکتے ہیں کہ حضرت نوح نے بھی اپنے بعد کہا ہو کہ بھائی، اور جس طرح سے حضرت عیسیٰ کا قول نقل کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرے بعد ایک رسول آئے گا، اسی طریقے سے حضرت ابراہیم نے یا حضرت نوح نے یہ کہا ہو کہ بھائی ہمارے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، اس طرح کے الفاظ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، کوئی اس طرح کی پیش گوئی ملتی ہے ان کی قرآن کریم میں؟ یہ تو قرآن کریم بیان کر، سنیں، یہ تو قرآن کریم بیان کر رہا ہے نبی جواب میں دے دوں کہ نہیں؟ ابھی سوال ہے، مجھے بھی تو سمجھانے دینا تاکہ نیچے عوام سمجھ لے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ یہ تو آپ نے قرآن کریم کی بات بیان کری ہے کہ بھائی قرآن کریم نے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم نے فلاں نبی کے بعد پے در پے رسول بھیجے ہیں۔ ان رسولوں نے تو ایسا نہیں کہا نا کہ بھائی ہمارے بعد پے در پے رسول آئیں گے، یہ اللہ نے بتایا کیونکہ وہ آ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک ماضی کی حقائق بیان کر دی۔ میں بات کر رہا ہوں پیش گوئی کی، کہ کوئی نبی پیش گوئی کر رہا ہو، یا اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی سے پیش گوئی کروا رہا ہو کہ بھائی نوح نے کہا تھا کہ بھائی میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے۔ ایک ہوتا ہے ماضی کی بات بیان کر دینا، ایک ہوتا ہے کہ رسول کے ذریعے سے آنے والے بہت سارے رسولوں کی خبر دینا، وہ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جی دے دوں؟ جی جی اچھا جی، میں نے تو آپ سے یہ کہا کہ میرے رب نے بتا دیا کہ میں نے نوح اور ابراہیم کے بعد بہت سارے رسول بھیج دیے۔ آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ کسی نبی کی زبانی بتا دیں کہ میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، یہ پوچھ رہے ہیں نا آپ؟ جی جی چلیں، وہ ہم اس وقت بتا دیں گے جب آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کسی نبی نے یہ کہا ہو کہ میرے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اس کے بعد مرزا غلام احمد قادیانی صاحب آئیں گے، یہ آپ قرآن مجید یا کسی نبی کی زبان سے ثابت کر دیں۔ چلو، نہیں میرا تو اس طرح کا کوئی دعویٰ نہیں ہے۔ سیفی صاحب آپ اسی طرح سوال کر رہے ہیں مجھ سے نا؟ نہیں سنیں، نہیں جاوید صاحب سنیں بھائی، غلط مت کر رہے ہیں آپ۔ نہیں غلط ملت نہیں میں کر رہا ہوں، یہ تو آپ بات کو دیکھیں کہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں آپ کہتے ہیں کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم، آپ کی اسی بات سے، اسی جملے سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ دلیل نہیں ہے، یہ اصول آپ نے صرف بنایا ہے،
سمجھ رہے؟ ہمارے لیے تو نام کوئی معنی نہیں رکھتا. جہاں آپ ہمارے اصول کی بات کریں گے نا، ہم وہاں کبھی بھی اس چیز کو نہیں دیکھتے کہ بھائی اس نبی کا نام ہونا ہی ضروری ہے. ہمارے نزدیک یہ کوئی اصول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نوح کے اور ابراہیم کے بعد، نوح اور ابراہیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے پے در پے رسول بھیجے. یعنی ابراہیم اور نوح سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول نہیں بھیجے. یہ مطلب ہوا نا پھر اس کا. پے در پے رسول بھیجنے کی جو بات کہی جا رہی ہے وہ حضرت ابراہیم کے بعد کہی جا رہی ہے. بات چل رہی تھی یہ کہ آپ نے دلیل یہ بنائی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی، تو اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ بس وہی ایک رسول آنا تھا، اس کے بعد اور کوئی رسول نہیں آنا تھا، اختتام تھا اس کے اوپر. یہ آپ نے دلیل بنائی ہے. تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو رسول تھے، چونکہ وہ پیش گوئیاں کیا کرتے تھے اپنے بعد رسول کے آنے کی، تو وہ بہت سارے رسولوں کی کرتے ہوں گے پھر آنے کی پیش گوئیاں کہ بھائی ہمارے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. حضرت نوح نے کہا ہوگا بھائی میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. حضرت ابراہیم نے بھی کہا ہوگا بھائی میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. یہ کہا ہوگا نا پھر انہوں نے، تبھی تو آپ یہ دلیل بنا سکتے ہیں. سوال کرے نا، تقریر نہ کرے، سوال کرے نا. تقریر نہیں کر رہا ہوں، سوال ہی کر رہا ہوں آپ سے، آپ کو سمجھانے کی غرض سے کہ جب آپ کے پاس اس بات کا کوئی ثبوت ہی موجود نہیں ہے کہ سابق انبیاء اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرتے سیفی بھائی ابھی تو آپ سوال کر رہے ہیں، تو میرا مقدمہ کیوں آپ بتا رہے ہیں؟ جب میری باری آئے گی پھر میں آپ کو بتاؤں گا نا. آپ اپنا مقدمہ بتا دو. آپ خود صبر کرے نا، اب صبر کرے نا. ٹھیک ہے جی، صبر. مجھے یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہنا ہے یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کہنا ہے؟ جو بات قرآن مجید میں نہیں ہے وہ بات آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ کیوں نہیں بولا؟ میرے بھائی، یہ اللہ اور اس کے نبیوں کا معاملہ ہے. جو باتیں انہوں نے نہیں کہی ہیں اس سے ہمارا سروکار نہیں ہے. جو باتیں انہوں نے کی ہے اس سے میرا اور آپ کا مسئلہ ہے. اب سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھیں، یہ تو ہو گئی نا مفہوم مخالف پہ چلے جانا. مفہوم مخالف والی بات تو نہیں ہے. سنیں، میں نے جو آپ سے یہ بات کی، آپ مجھ سے اس پر بات کریں نا کہ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے کہ وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں. اب یہ میں اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، یہ تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے. اس پر آپ یہ اعتراض مجھ پہ سوال کر رہے ہیں کہ یہی بات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے یہ موسیٰ علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ یہ بات حضرت نوح علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کی؟ او بابا، یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں. انہوں نے وہی بات کرنی ہے جو اس کا رب ان کو بتاتا ہے. جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے ان هو الا وحی یوحا، میں جو ان کو وہی کرتا ہوں وہی یہ بات کرتے ہیں. اب جب عیسیٰ علیہ السلام نے جو باتیں اپنی زبان سے نکالی ہیں اور جو قرآن مجید نے درج کی ہے اس کے مطابق بات کریں. جو انہوں نے کہا نہیں ہے، نہ میں عالم الغیب ہوں نہ آپ عالم الغیب پر مطلع ہیں، تو وہ سوال آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ اور بنتا بھی نہیں ہے آپ کا. آپ نے مجھے کہا، سنیں، آپ نے مجھے کہا کہ کب بولا ہے کہ رسول آئیں گے؟ میں نے قرآن سے ثابت کر دیا کہ اللہ نے فرما دیا ہے کہ رسول آئیں گے. اب جب مجھے آپ نے میرا سوال ہے آپ سے، چلیں آپ نے سوال کر دی، میں نے جواب دے دیا، آپ مانیں یا نہ مانیں. میرا ایک سوال ہے، یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام بہت ظاہر انداز میں فرما رہے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میرے بعد ایک رسول آئے گا. اچھا، آپ مجھے کہتے ہیں کہ یہ ایک کا لفظ آپ کدھر سے نکالتے ہیں؟ یار میں اس لیے نکالتا ہوں کہ آپ بھی سمجھدار آدمی ہیں. جہاں آپ رسول جمع سے بہت سارے رسول نکالتے ہیں اور ایک رسول سے ایک نکالتے ہیں، وہی میں بھی کر رہا ہوں. یہاں عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رسول کا ذکر کیا ہے، تبھی میں ایک رسول بول رہا ہوں. جہاں اللہ رب العزت نے وہاں برسولنا رسولوں کا ذکر کیا تھا تو میں نے رسول بہت سارے مراد لیے. پھر قرآن ہے، میری اور آپ کی نازلہ کوئی تھوڑی کتابیں ہیں. جو بات ہے اسی پہ سوال آپ کریں گے، اسی کا جواب. جو انہوں نے نہیں بولا، اب اللہ رب العزت نے یار آسمانوں کے نیچے ستون کیوں نہیں لگائے؟ آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے قرآن میں دکھاؤ، حدیث میں دکھاؤں. بھئی کیا دکھاؤں میں؟ جب لگائے ہی نہیں تو میں کیا دکھاؤں؟ جو کچھ ہے. آپ مجھ سے یہ سوال تو کر سکتے ہو، آپ مجھ سے یہ سوال تو کر سکتے ہو کہ بغیر ستونوں کے کیوں بنایا؟ کرنے سے روک رہے ہیں. وہ میں بتا دوں گا، بغیر عامد ترونہ، بغیر ستونوں کے لگا دیا. چلے بس نہیں بولتا. میں کہہ رہا ہوں آپ بھائی، آپ مجھے پورا نہیں پورا وقت دے رہا ہوں آپ کو، لیکن مجھے بھی پھر پورا وقت دینا اپنی بات کرنے کا. چلے جی، چلے جی. بھائی دیکھیں جاوید صاحب، آپ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے قول سے یہ کہ پیش گوئی سے یہ استدلال کر رہے ہیں کہ بھائی ان کے بعد فقط ایک ہی آنا تھا، اس کے بعد نبوت کا خاتمہ تھا. یہ آپ ان کے
اس قول سے استدلال کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے، انہوں نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی ہے، ٹھیک ہے، اس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک سے زائد نہیں آئیں گے. اب آپ کا یہ کہنا ہے کہ بھئی اگر ایک سے زائد آنے تھے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو ایک سے زائد رسولوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا، یہی کہنا ہے نا آپ کا؟ کیوں جاوید صاحب؟ ہاں نا کا جواب دے دیجئے، میں صحیح سمجھا ہوں آپ کی بات تاکہ میں آگے اپنی بات جاری رکھ سکوں. آپ کا یہی کہنا ہے نا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک سے زائد رسول آنے تھے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بعد ایک سے زائد رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرتے. میں ہاں نا میں جواب دے دیتا ہوں، میں لمبی بات نہیں کرتا، وہاں پہ لفظ ہے رسول ہی، ایک رسول کا ذکر ہے بس. میں صحیح سمجھاؤں نا آپ کی، میں آپ کے استدلال سے صحیح سمجھاؤں نا کہ آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر اور بھی رسول آنے تھے تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے بعد اور بھی رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرتے. اور کمال کی بات یہ ہے جب میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے سابق نبیوں میں سے دکھائیے کہ کسی نے ایسا کیا ہو کہ انہوں نے اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کی ہو، تو موصوف مجھے کہتے ہیں بھائی دیکھیں وہ تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے تھے، اللہ تعالیٰ جتنا بتاتا تھا وہ اتنی ہی بات بتاتے تھے. اب جس بات کا ذکر انہوں نے کیا ہی نہیں تو ہم کیسے بتائیں؟ اب یہ جواب ہے آپ کا. اب یہی بات اگر میں کہوں آپ کو کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبی تھے، ان کے جتنی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی اتنی ہی انہوں نے آگے بیان کر دی. ایک رسول کے آنے کی بات بتائی، ایک رسول کی بیان کر دی، دو کی بتاتا دو کی کر دیتے، تین کی بتاتا تین کی کر دیتے. عیسیٰ علیہ السلام کو ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی بتائی کہ بھئی ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کرو. عیسیٰ علیہ السلام نے ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی. جب وہ رسول آیا اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ بھئی بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کر دو، انہوں نے بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کر دی. آیت آپ کے سامنے پیش کر دی میں نے، یا بنی آدم. اس میں کون سی بھائی لوجک ہے ایسی خطرناک کہ سوال آپ کا ہو گیا؟ ضرورت ہے سوال ہو گیا؟ ابھی سن تو لو نا تھوڑا سا، مجھے بھی تو تو یہ تو بیان ہے. اچھا میں میرا 1.5 منٹ نہیں ہوگا ابھی، وہ بیان نظر آ رہا ہے آپ کو. آپ ابھی 9 منٹ کی تقریر کر کے بیٹھے. نہیں یار میں نے 9 منٹ کی تھوڑی کی تھی، چلیں کریں. اچھا ٹھیک. اچھا تو بھائی یہ طریقہ کار درست نہیں ہے جاوید صاحب آپ کا، ٹھیک ہے. اگر یہ کوئی طریقہ ہوتا نا کہ بھائی چونکہ نبوت جاری ہے اور بہت سارے رسول آنے ہیں تو جو سابق انبیاء تھے نا وہ اپنے بعد بہت سارے رسولوں کے آنے کی پیش گوئی کرتے. آپ جو دلیل دے رہے ہیں نا، اچھا دیکھیں آپ وہاں بھی غلطی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ اس اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی پے در پے رسول آئیں گے، حالانکہ وہ پے در پے رسول آئیں گے نہیں ہے، وہ مضارع نہیں ہے، بلکہ فرمایا پے در پے رسول آئے. وہ ماضی کی بات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. میں بات کر رہا ہوں پیش گوئی کی. حقائق میں اور پیش گوئی میں فرق ہے، ٹھیک ہے جی. اب کوئی کنٹینیو. اچھا جی ہو گیا، چلیں جی. اب یہ آگے پیچھے نہیں جاؤں گا، اسی ایک ہی بات پہ آپ سے بات کروں گا. میں جو کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، قرآن مجید میں آتا ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، کہ میرے بعد ایک رسول آئے گا، میں اس کی خوشخبری دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تھوڑی فرمایا ہے کہ بس ایک ہی آئے گا، ایک سے زائد نہیں آئے گا. آپ کا یہ سوال ہے نا. میں یہ آپ سے کہتا ہوں قرآن مجید میں یہ اب تو واضح بتا رہی ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي، کہ میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی. یہاں پر رسول کا لفظ واحد ہے تو ایک ہی رسول میں مراد لے رہا ہوں، قرآن مجید میں موجود ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کب یہ کہا ہے کہ ایک سے زائد نہیں آئیں گے. آپ اسی آیت سے یہ ثابت کر دیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں. چلیں میری بات آپ نہیں مانتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ اس میں ایک رسول کا ذکر ہے، آپ نہیں مانتے. آپ ایسا کریں، آپ کی بات میں مان لیتا ہوں، اس آیت سے ثابت کر دیں کہ ایک سے زائد کی نفی نہیں ہے، آئیں گے. چلیں ثابت کریں. میرا ٹائم بھی آپ کا ہو گیا. جی جاوید صاحب ٹائم دینے کا بہت بہت شکریہ. میں یہ آپ کے استدلال پر کہہ رہا ہوں، میں نے تو ثابت ہی نہیں کری. میری بات سن، ادھر سنیں، ادھر جاوید صاحب بات سنیں. کیا یہ آیت میں نے اجرائے نبوت کو ثابت کرنے کے لیے دی ہے، یا کبھی کہا ہو آپ کو دوران گفتگو کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ نبوت جاری ہے؟ میں نے آپ کو یہ بات نہیں کہی ہے. یہ آیت آپ نے میرے سامنے پیش کری. جب آیت آپ پیش کریں گے اپنی دلیل کے طور پر تو اس پر سوال میرا ہوگا آپ سے، اور جب میں کوئی آیت پیش کروں گا یا کوئی بات آپ کو کہوں گا اس پر سوال آپ کا ہوگا. ایسے ہوتی ہے گفتگو. آپ نے یہ آیت پیش کری اور یہ آیت پیش کر کے یہ بات کہی کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا میرے بعد ایک رسول آئے گا. اس پر میں نے آپ کو کہا کہ بھائی دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، ان کے رسول تھے، جتنی بات اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی اتنی انہوں نے آگے پہنچا دی. اب مجھے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے اس آیت سے یا اس پیش گوئی سے یہ کیسے نتیجہ نکالا کہ ایک نے ہی آنا تھا، اس کے بعد ختم تھا معاملہ، کوئی نبی نہیں آنا تھا.
یہ تو نتیجہ سیفی آپ نے صاحب کیسے ایک منٹ سنیں نا، بات تو سن تو لینا، یہ نتیجہ آپ نے کیسے نکال لیا؟ یہ نتیجہ نکالتے ہوئے آپ تب اچھے لگتے جب آپ مجھے کہتے کہ دیکھیں سیفی صاحب، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جتنے بھی رسول آتے تھے وہ پیش گوئیاں کرتے تھے. نوح علیہ السلام کے بعد بہت سارے رسولوں نے آنا تھا، تو لہٰذا حضرت نوح نے پیش گوئی کی بھائی میرے بعد بہت سارے رسول آئیں گے. جب حضرت زکریا کا زمانہ آیا یا حضرت زکریا کا زمانہ آیا تو حضرت زکریا نے پیش گوئی کی کہ بھائی میرے بعد 2 رسول آئیں گے، یا حضرت یحییٰ نے پیش گوئی کی کہ بھائی میرے بعد 2 رسول آئیں گے. تب تو بات آئی سمجھ میں کہ دیکھیں وہاں انہوں نے رسولہ کے الفاظ استعمال کیے تھے. پھر جب عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے بعد 1 رسول آئے گا. تب تو یار آپ یہ بات کہتے ہوئے اچھی بھی لگو. جب آپ کے پاس کوئی دلیل ہے ہی نہیں سابق رسولوں میں سے اس طرح کی کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ بھائی ہمارے بعد بہت سارے رسول آئیں گے، تو پھر یہ کہنا آپ کا کہ جی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد 1 رسول کے آنے کی پیش گوئی کی تو لہٰذا اس سے ثابت ہوا کہ بس اسی رسول پر اختتام تھا سب کا، سارا کچھ ختم تھا معاملہ اسی پر نبوت کا، جی کیونکہ انہوں نے 1 رسول جی کے آنے کی جاوید پیش صاحب، گوئی کی. بس کرے، بس اب میں جواب دیتا ہوں، میری بات سن لیں. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں کیسے میں آپ آیت کا ترجمہ کر دیں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہاں 1 رسول کے آنے کی بات ہو رہی ہے، 2 کی نہیں ہو رہی، 1 سے زائد کی نہیں ہو رہی ہے. میں تو یہی آپ سے کہہ رہا ہوں اگر 1 سے زائد کی ہو رہی ہے تو چلیں اس میں آیت کر میں آ دیتا جائیں، ہوں، آپ ہی ہمیں سمجھا دیں. میں کر دیتا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہی ہے سوال آپ کا بس؟ ہاں اس سے مجھے ثابت کر دینا کہ 1 سے زائد آ رہا ہے. میں نے تو دلیل ہی نہیں پیش کری آپ کے سامنے. میں نے تو جو دلیل پیش کری جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ رسول آئیں گے اور 1 سے زائد آئیں گے، وہ تو دلیل یا بنی آدم اما یاتینکم رسل منکم ہے. اس آیت سے تو جاوید صاحب آپ استدلال کر رہے ہیں کہ فقط اس رسول پر ہی اختتام تھا جس کی پیش گوئی کی گئی. میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے، وہ ثابت نہیں ہو رہا ہے اس آیت سے کہ فقط سیفی اسی پر صاحب اختتام تھا. سیفی صاحب بات ختم کرتے ہیں، میری عرض سن لیں. جی میں نے آپ نے جو آیت پیش کی الحمدللہ آپ کے آیت کے جواب میں 3 آیات میں نے پیش کی ہے. رسول کا معنی بتایا ہے اور رسول کے آنے کا بھی بتایا ہے. پھر جب میں نے کہا کہ اب اجرائے نبوت بند ہو چکی ہے، مزید نبی نہیں آئیں گے، اس کا حوالہ میں نے آپ کو آخر میں دے دیا کہ یأتی من بعد اسمہ احمد، 1 رسول کی خوشخبری دے رہا ہوں. اب فیصلہ سامعین اور ناظرین نے کرنا ہے، یہی بات ہماری یہاں پر رہے گی. انشاءاللہ کل ادھر سے پھر شروع کر دیں گے. اب فیصلہ ناظرین اور سامعین نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بہرحال آپ ذرا میوٹ ہو جائیں، میں نے جٹ صاحب سے ایک بات کرنی ہے، ایک اجازت. اچھا کوئی 1 منٹ مجھے نہیں بٹ صاحب سے میری ایک ذاتی بات ہے. وہ میں بھی ذاتی ہی کروں گا، کوئی ایسی بات بٹ صاحب آپ موجود ہیں؟ جٹ صاحب موجود ہیں؟ مباحثہ جی جی موجود ہوں. بتائیے جاوید جٹ صاحب آپ ایک منٹ یار جٹ صاحب، ایک منٹ سر، یار چلے جائیں گے آپ. مجھے صرف چھوٹی سی بات کرنی تھی، کوئی مباحثے وباحثے کی بات نہیں کرنی ہے. جاوید صاحب آپ ہماری براڈ پر آئے، آپ کو کوئی ایسی بات نظر آئی ہو کہ بھائی آپ کے ساتھ ناانصافی کی ہے، بولنے نہ دیا گیا ہو، مائک میوٹ کیا گیا ہو، آپ کا کچھ سخت الفاظ آپ کو بولے گئے ہوں جس سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہو، کوئی ایسی بات ہوئی ہے؟ میں جواب دے رہا ہوں. جی جٹ صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس طرح آپ نے ہوسٹنگ کا کام کیا ہے اس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ نے پورا موقع دیا ہمیں بولنے کا، بڑی مہربانی. انشاءاللہ بات ہماری یہیں پر ہے اور پھر لگاتے جائیں گے. میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ آپ ہمیں میوٹ کرتے جا رہے تھے، میں نے کہا کوئی بات نہیں، جب مجھے وہ میوٹ نہیں کر رہا تھا، مجھے پورا موقع دے رہا تھا، یہ بہت بڑی بات ہے. مہربانی جٹ صاحب، اور آپ کا بھی سیفی صاحب. اوکے جی شکریہ. آپ کا بھی جاوید صاحب شکریہ. میں نے آپ کو یقین مانے اسلام احمدیہ بھائی کے جہاں پہ 2 منٹ ہوتے تھے میں ان کو روک دیتا تھا، لیکن آپ کو کئی دفعہ میں نے 2.5 منٹ تک بھی جانے دیا. آپ میں کی مانتا بات ہوں جو ہے سر، نا وہ کمپلیٹ میں مانتا ہوں سر، آپ کی بات بھی مانتا ہوں، اور بڑی بات ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. سیفی صاحب آپ کا بھی، آپ نے بات کی ہمارے ساتھ، بڑی مہربانی. جی السلام علیکم. شکریہ جی. اوکے جی اوکے. یہ بات جو ہے نا جاوید صاحب ارے یار چلے گئے. اچھا جاوید صاحب سن رہے ہیں نیچے؟ تو ذرا ایک بار بتا دیجیے اگر سن رہے ہیں. ایک لفظ بولنا تھا بس، یا ایک لائن بولنی تھی. چلے ہی گئے ہیں. ہوں گے ادھر ہی. سبھی بھائی آپ بات کمپلیٹ کرتے ادھر ہی ہوں گے وہ. کوئی نہیں، رہنے دیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لگتا ہے جوید صاحب کی دشمنی تھی
اور دشمن نے بدلہ لینے کے لیے جوید صاحب کو غلط براڈ پہ بھیج دیا تھا. سابی بھائی جی کالو صاحب السلام. آج نا ہاں جی مزہ آ گیا مار سکتا ہوں ہاں جی کسی نے پیرس سے نعرہ مار سکتا ہوں احمدیت مجھے احمدیت زندہ آباد زندہ آباد زندہ آباد جی زندہ آباد زندہ آباد آباد زندہ آباد جی زندہ زندہ سب نیچے لکھو احمدیت زندہ آباد زندہ آباد زندہ زندہ آباد. اچھا میں ایک پول لگا رہا آپ ہوں نے تو یہ غیر احمدی بھی ہوں گے سیفی نیچے. بھائی آپ نے تو سانس بھی نہیں لینے دیا. میں کہہ رہا ہوں آپ نے تو, میں بار بار کہہ رہا تھا ہاتھ ہولا رکھیں ہاتھ ہولا رکھیں, آپ نے تو بھائی آسرا ہی نہیں کیا آج. مطلب اچھا یار یہ دیکھیں پول نا لگایا دلیلیں ہے کیسی ہیں. نیچے, اس نے کہا جی عیسیٰ علیہ تو السلام نے وہاں اپنے پہ بعد میں ایک نے رسول لکھا کے ہے آنے کی پیش گوئی سابی کی. بھائی ایک منٹ ذرا. اچھا میں نے نا نیچے پول لگایا ہے ایک, اوپر آ رہا ہوگا, سب نا ذرا ووٹنگ کریں کہ مناظرہ کون جیتا. غیر احمدی بھی سن رہے ہوں گے اور ہمارے احمدی بھائی بھی ہیں, وہ ذرا وہاں پہ آ کے ووٹ کریں ضرور, بتائیں ووٹنگ کون کی جیتا ہے ضرورت مناظرہ. ہے کیا؟ نہیں پھر بھی ووٹنگ بنتا کی تو ہے نا غیر ضرورت احمدیوں کو نہیں ہے دکھانے کے شیر لیے. بھائی, سب دیکھ رہے تھے ووٹنگ نہیں ضرورت تو نہیں ہے وہ ایک بات کالم سے بھائی, آگے ضرورت تو بڑھتا ہی نہیں ہے, نہیں تھا. غیر احمدیوں کو بھی تو دکھانا ہے نا. ہاں جی جی یار تو جوید صاحب کو ووٹ دے دو یار. ان کو ایک ہی ہمدردی ووٹ کا ووٹ گیا ہی دے بس. دو. یار یہ کیا دلیلیں تھی یار, ہجڑا نبی نہیں ہو سکتا ہے, عورت نبی نہیں ہو سکتی ہے. ارے یار تم لوگ خود مانتے ہو کہ اس ایک وقت تک اس میرا آیت کے اتنا اس پہ مطابق دماغ ایک خراب ہوا تھا. سنتے رہے نا, یار ایک سیفی وقت بھائی میں تک, حیران پریشان ہو گیا تھا. ہاں ایک وقت تک یار یہ خود مانتے ہیں کہ ہاں اس آیت کے مطابق نبی آتے رہے ہیں. اب رسول اللہ کے بعد چونکہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا بقول ان کے, اب نبی نہیں آئے گا. اب ان سے کوئی پوچھے بھائی یا بنی آدمہ کے مطابق پہلے ہجڑا نبی بنا ہے کوئی, عورت بنی ہے کوئی نبی؟ وہاں سے سٹی انا پٹی. للہ یہ اور یہ آخری والی دلیل تو مجھے ابھی تک بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی پیش گوئی کی, لہٰذا اس سے ثابت ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. یار یہ کیا طریقہ ہے؟ سیفی بھائی نیچے نا اور یہ میں پتہ ہے کیا سوچ رہا تھا, میں سوچ رہا تھا یار خدا کے واسطے کہ یہ نہ کہہ دے چونکہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے لہٰذا ثابت ہوا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی. بس یہ جو چیز میرے ذہن میں بھی آئی تھی کبھی بھائی, جو مرضی یہ دلیل حضرت بنا دو. آدم والا حوالہ نہ دینا شروع ہو جائے. نیچے یہ نا کیا دلیلیں ہیں یار؟ ان کے مہتی کو کوئی بلی مار دو, کوئی بلی مار دو جوید کو, ان کے مہت کو بادیاں لکھن نیچے بڑا اسی تو نیچے نا انجوائے کیا ہے, ہنس ہنس کے دورے ہو گئے. کہاں یار منظور بھائی آپ کو بھی آئی بھائی بات سمجھ میں کہ نہیں آئی؟ چلے گئے کیا؟ یار نہیں سیفی ادھر ہی ہے بھائی منصور بھائی, دو سوال جو ہے نا